اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر معطل سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم غیر صحیح افعال پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں محموز کو، یعنی ایسا فعل جس کے روٹ لیٹرز میں حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا قاعدہ تب ہم اپلائی کرتے ہیں جب حمزہ شروع کے اندر پہلا لیٹر حمزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر حمزہ آ جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر ہم ان کو دونوں حمزہ کو کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ہم نے قوانین پڑھے تھے۔ دوسرا ہم نے ادغام پڑھا تھا، جو ہمارے پاس مضاف کی فارم میں، جسے مضاف بھی میں نے کہا کہتے ہیں اور مضاف بھی کہتے ہیں، تو عین کے اوپر شد لگا کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جب دو لیٹرز ایک جیسے ہو جائیں تو وہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں، وہ ایسے بھی آ سکتے ہیں ایک لیٹر سٹارٹ میں ہے اور ایک لیٹر اینڈ میں ہے، کیونکہ فعلا کوئی بھی ثلاثی مجرد میں ٹوٹل 3 لیٹر ہوتے ہیں، تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فا اور عین کے اوپر آپ کو ایک جیسے لیٹر مل جائیں اور لام آپ کا ڈفرینٹ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فا پہ اور لام پہ آپ کو ایک جیسے لیٹر مل جائیں اور عین ڈفرینٹ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو اور عین اور لام ایک جیسے ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایسا آپ کو مل جائے کہ جس میں عین لیٹر اور لام لیٹر ایک جیسے ہوں گے، صرف اس پر ہی ادغام کے قاعدے اپلائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مضاف کو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اور آپ کو آئی ہوپ کہ یاد ہوگا کہ ہم اس پہ کیا کیا رولز اپلائی کرتے ہیں۔ آج ہم معطل پڑھیں گے اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹاپک ہے اس میں، اور امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا۔ اس میں رولز بھی ذرا زیادہ آئیں گے اور اس کی کیٹیگریز بھی تینوں ہی استعمال ہوں گی۔ اب تک ہم نے دیکھا جب ہم نے محموز کو یوز کیا تو 3 ہمارے پہ کمبینیشن بن رہے تھے، لیکن ہم نے پہلے پہ کوئی استعمال کیا، یعنی الف پہلے پہ بھی آ سکتا تھا حمزہ، مڈل میں بھی آ سکتا تھا، لاسٹ میں بھی آ سکتا تھا، لیکن ہم نے صرف سٹارٹ والے کے اوپر قاعدہ اپلائی کیا، باقی دو کو ہم نے کہا یہ استعمال نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ہم نے مضاف میں بھی دیکھا کہ اگر اینڈ میں 2 لیٹر ہوں گے اکٹھے تو اپلائی ہوگا، ورنہ اپلائی نہیں ہوگا قانون، تو ہم نے اس میں بھی ایک ہی تھا۔ لیکن معطل میں ہمارے پاس قوانین بھی زیادہ ہیں اور کمبینیشن بھی زیادہ ہے۔ تو لاسٹ لیکچر جو ہم نے شروع کیا تھا، ختم کیا تھا، وہ اسی پہ کیا تھا کہ معطل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، حرف علت آتے ہیں۔ حرف علت کیا ہوتے ہیں؟ ویک لیٹرز۔ ویک لیٹرز یہ ایسے لیٹرز ہیں آپ کے الفابیٹس کے اندر، آپ کے حروف تہجی کے اندر، یعنی عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں۔ حروف الہجا میں آپ کے وہ لیٹرز جو وابل کا کام بھی دیتے ہیں، اور یہ ویک لیٹرز ہیں، اگر ان کو کسی کے مقابلے میں لے کے آئیں گے تو یہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب سے پہلے یہ گرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ کے پاس 2 لیٹرز آ گئے، یہ بھی میں بلکہ قانون آپ کو بتا ہی دوں، میرا خیال ہے شاید آئے گا آگے یا نہیں بھی آئے گا۔ تو اگر کبھی آپ کے پاس ایسا ہو جائے کہ 2 ایسے لیٹر آ جائیں جن پہ دونوں پہ جزم ہو، دونوں پہ جزم آ جائے، پہلے لیٹر پہ بھی جزم ہو، دوسرے پہ بھی جزم ہو، یعنی پہلا بھی سکون میں ہو، دوسرا بھی سکون میں ہو، اب مشکل ہے اس کو پڑھنا، 2 سکون اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک لیٹر کو گرا دیتے ہیں، اور لیٹر کون سا گرتا ہے؟ جو ویک ہوتا ہے۔ جو ویک ہوتا ہے۔ تو وہ یہی ویک لیٹرز ہیں، اور ویک لیٹر کون سے ہیں؟ 2 ویک لیٹرز ہیں، ایک واؤ اور ایک یا۔ واؤ اور یا یہ ویک لیٹرز ہیں، تو یہ دونوں میں سے اگر کوئی ہوگا تو وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ معطل میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس معطل الفا ہے، یعنی فا الا میں جو فا والا لیٹر ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ویک لیٹر آ جائے فا کلمہ پہ، اسی طریقے سے یا واؤ آ جائے یا آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معطل العین ہے، یعنی عین کلمے کے اوپر معطل ہو جائے، یا پھر معطل اللام ہے، لام کلمے کو معطل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو معطل الفا ہے اس میں بھی 2 آپشنز ہیں، یا واؤ آ سکتی ہے یا آ سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا جو فاعلا تھا، یا یہ بن جائے گا واعلا یا بن جائے گا یا اعلی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے یہ عین اور لام پہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہلے پہ اگر واؤ ہوگی، کوئی بھی ہمیں ایسا ورڈ ملے، کوئی بھی ایسا روٹ ورڈ ملے، فعل ملے، جس کے 3 لیٹرز میں سے پہلے لیٹر کے اوپر واؤ ہو یا ہو، تو ہم کہیں گے یہ معطل الفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ان کی 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ ایک کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ، اچھا پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر فرسٹ لیٹر جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال، اسے کہتے ہیں مثال، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سیکنڈ لیٹر کے اوپر حروف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف،
اور اگر آپ کے تھرڈ لیٹر کے اوپر جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فعال اور پھر اینڈ میں واو آ رہا ہے یا اینڈ میں یا آ رہا ہے, لاسٹ لیٹر کے اوپر حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص. ٹھیک ہے, تو 3 نام ہے. آپ معطل الفا کے ساتھ اس کا نام رکھنا چاہیں تو بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں پہلے والے کو معطل الفا واوی اور دوسرے کو کہہ سکتے ہیں معطل الفا یائی, یعنی یا والا معطل الفا اور واو والا معطل الفا. اس طرح معطل العین کو کہہ سکتے ہیں معطل العین واوی اور معطل العین یاوی. یہ بھی نام ان کے ٹھیک ہیں, عربی یہی نام استعمال کرتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے آسانی کے لیے انہوں نے نام ان کے بدل کے کیا رکھ دیے, پہلے والے کو کہہ دیا, پہلے سیکشن کو کہہ دیا مثال, تو ہم کہیں گے مثال واوی مثال یائی. دوسرے کو نام دے دیا اجوف, تو ہم کہتے ہیں اجوف واوی اجوف یائی. اور تیسرے کو نام دے دیا ناقص واوی اور ناقص یائی. ٹھیک ہے, تو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی پہلے والے سے, جسے معطل الفا کہتے ہیں یا مثال کہتے ہیں, اس کا نام مثال بھی ہے, اور مثال کی پھر آگے 2 فارم ہے وائی اور یائی. تو معطل الفا یعنی مثال, اور اس میں آپ دیکھیں معطل الوائی جو ہے, معطل الفا جو ہے وہ مثال میں مثال واوی اور مثال یائی ہے. تو پہلی اگزامپل ہے وا اعلیٰ, تو واو شروع میں اور بعد میں عین اور لام آ سکتا ہے, اس طرح یا اعلیٰ. تو اب یہ یا اور عین اور لام جو ہے یہ لیٹر چینج ہوں گے, شروع میں واو یا رہے گا. اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں جی. ایک لفظ ہے وا آدا, وا آدا. اس طرح لیٹر ہے ودارا, واریسا, واریسا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسری طرف دیکھیں مثال یائی کی کچھ ایگزامپل ہیں یا اسا, یاسا را اور یاکونا. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں اس کی ایگزامپل ہیں. ان کے اوپر بالکل کیونکہ یہ نارمل ہیں تو یہ فیل ہی نا, تو فیل کی جو جس طرح آپ کو ہوتی تھی پہلے لیٹر اور لاسٹ لیٹر پہ ہمیشہ زبر ہوگی, جس طرح یہاں پہ واو پہ بھی زبر ہوگی, دال پہ بھی زبر ہوگی. عین کے کلمے پہ چینج ہو سکتی ہے, کبھی زبر آئے گی, کبھی زیر آئے گی, کبھی پیش آئے گی. ٹھیک ہے نا, جیسے میں نے اس کو بولا وریسا, اس کو بولا وعدہ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ ہو سکتی ہے. وہ آپ کو اس کا باب بتا دے گا, اس کے آگے لکھا ہوا ہوگا, اگر فرض کریں فے لکھا ہوا ہوگا تو میں اسے پڑھوں گا وعدہ یوعدو. ٹھیک ہے نا, باب فا سے فتح یفتحو کے باب کے اوپر اسے لے کے جاؤں گا اینڈ سو آن. اچھا جی, ان کے جو یہ چینجز ہیں نا ان کی وجہ سے, یعنی حروف علت کے آنے کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں اس کو کہتے ہیں تعلیلات. اور اس کو اس پورے ٹاپک کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پورے ٹاپک کو تعلیلات کے قواعد کے حساب سے ہی پڑھایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی عربی مدرسے کے کسی بندے سے بات چیت کریں گے نا تو وہ ان کی زندگی تو مشکل ترین چیز یہی ہوتی ہے, ہمارے لیے بھی مشکل ہے بہرحال. تو وہ آپ سے پہلا سوال یہی پوچھے گا کہ بھائی جان تعلیلات پڑھی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے تعلیلات. کیا ہیں تعلیلات؟ آپ کے پاس یہ جو حروف علت ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا قوانین اپلائی ہوں گے جب یہ کسی ثلاثی مجرد کے اندر آئیں گے. تو کبھی اس کے اوپر زبر لگ جائے گی, کبھی زیر لگ جائے گی, کبھی امت ہو جائے گا, کبھی اپنی حرکت کو آگے کر دے گا, پیچھے کر دے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا. یہ تعلیلات کے قواعد ہیں. تو ہم مثال سے شروع کرتے ہیں. تو مثال کے اندر یاد رکھیں کہ اس میں جو مثال واوی ہو یا مثال یائی ہو, مثال واوی کے اوپر قوانین کا اطلاق ہے, یائی کے اوپر بہت کم ہے. ٹھیک ہے, بہت کم ہے. تو ہم بھی جو پڑھنے جا رہے ہیں اور جو بکس میں مجھے بھی ملا ہے یا جو میں نے آج تک دیکھا ہے وہ واوی پہ ہی دیکھا ہے. تو واوی کے قانون دیکھ لیں, اور قانون کیا بہت ہی سمپل ہے. یہ واوی تو بہت ہی آسان ہے. کیا اس میں آپ نے کرنا ہے, اس میں اگر تو پہلی بات تو یہ کہ مثال واوی میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں اور یائی میں نہ ہونے کے برابر ہے, بہت ہی کم ہے. اور دوسری بات یہ کہ تبدیلی ہوتی کہاں ہے, تو اس میں تبدیلی صرف فعل مضارع معروف میں ہوتی ہے. ہم نے کتنی فارمز پڑھی ہیں جی؟ ہم نے پڑھی ہیں سب سے پہلے ماضی معروف, دوسری پڑھی ہم نے ماضی مجہول, ٹھیک, پھر ہم نے پڑھی مضارع مجہول مضارع معروف, پھر پڑھی مضارع مجہول. تو یہ کیا کہہ رہا ہے, تبدیلی کہاں ہوتی ہے, صرف فعل مضارع معروف میں ہوتی ہے, باقی کسی میں یہ تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات بھی سن لیں, تبدیلی کس میں ہوتی ہے, باب فا ضاد اور ہا, حسبہ یحسبو میں, حسبہ یحسبو میں, ضربہ یضربو میں, اور فتح یفتح میں. ان 3 بابوں میں چینج ہوتی ہے, باقیوں میں چینج نہیں ہوتی. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ نصر ینصرو کے باب میں آتا ہی نہیں ہے, باقیوں میں آئے گا. بلکہ میں آپ کو یہ دکھا دوں, یہ دیکھیں نصر ینصرو میں یہ آتا ہی نہیں ہے,
اس وزن کے اوپر ویسی کوئی چیز نہیں آئے گی. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمیع یسمعو پہ مل جائے. اگر سمیع یسمعو پہ مل جائے گا تو وہ ایک چینج بتا رہا ہے آپ کو. جو چینج بتا رہا ہے وہ کہتا ہے صرف کہاں ہوگی؟ مضارع معروف میں. مضارع کا جو معلوم ہوتا ہے معروف ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے, مجہول میں چینج نہیں ہوتی, پیسو میں چینج نہیں ہوتی, صرف ایکٹیو میں چینج ہوتی ہے. تو ایکٹیو میں جو چینج ہوگی وہ چینج اگر سمیع یسمعو کا باب ہو یا کروما یکرمو کا باب ہوگا تو اس میں بھی چینج نہیں ہوتی. تو چینج آپ نے کب کرنی ہے؟ اگر فتح یفتحو کا باب ہو, ضرب یضربو کا باب ہو, یا حسیب یحسبو کا باب ہو, پھر کریں گے چینج, ورنہ چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے بس قانون, سمپل سا قاعدہ ہے. چینج کیا کرنی ہے اس کے اندر؟ جو کیونکہ واوی ہے نا, تو مثال واوی کا مطلب ہے پہلا لیٹر واو ہوگا یا پہلا لیٹر یا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یا والے بھی ہم بات نہیں کر رہے, ہم صرف واو پہ کر رہے ہیں. اگر پہلا لیٹر واو ہوگا تو آپ نے اس کے اندر واو کو گرا دینا ہے. فعل مضارع معلوم میں یا فعل مضارع معروف جسے ہم کہتے ہیں, دونوں نام ٹھیک ہیں اس کے, ایکٹیو ٹینس میں آپ نے اس جو واو ہے نا, مثال واوی کا واو, اس کو گرا دینا ہے, اس کو ڈراپ کر دینا ہے. یہ ہے قانون. تو پڑھ لیں مثال فعل مضارع معروف میں واو گر جاتا ہے. بس سمپل سے قانون ہے. اب کوئی ایک لفظ لے لیں اور آپ اس کو دیکھ لیں. مثلا میرے پاس لفظ ہے وہابا. وہابا, وہابا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پتہ ہے کسی کو وہابا؟ نہیں جی. ایک لوگوں کا نام ہوتا ہے وہاب, اللہ تعالیٰ کے بھی شاید ناموں میں سے وہاب ہے ایک, عبد وہاب, الوہاب. ہاں جی. عبد الوہاب. وہاب کا میننگ بھی نہیں پتا. وہاب کہتے ہیں عطا کرنے والا, دینے والا. ٹھیک ہے, ریوارڈ کرنے والا, اسے کہتے ہیں وہابا. تو وہابا سے بنا باب فا ہے, فتح یفتح, فتح یفتح. تو وہابا یوہبو, یوہبو یہ بنا نا یوہبو. تو واو کے اوپر سکون ہے, ہا کے اوپر زبر ہے, اور با کے اوپر پیش ہے. تو کیا قانون تھا کہ اگر وہ باب فا دعاد یا ہا میں سے آ جائے, ٹھیک ہے نا, تو کیا کریں, اس کے اندر کوئی چینج نہیں لانی ہم نے, نہ اس میں لانی ہے نہ مجہول, دونوں مجہولوں میں لانی ہے. صرف یہ جو ماضی والا سیگا بنا تھا میرا, اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے, واو کو ڈراپ کر دیں. تو واو کو ڈراپ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہبو. یہبو. ٹھیک ہو گیا. اگلا ہے والا جا. والا جا باب دعاد سے ہے. والا جا درابا یدریبو, درابا یدریبو. والا جا یو الی جو. ٹھیک ہے نا. یو الی جو ہے اس کے واو کو ہم کیا کریں گے, ڈراپ کر دیں گے. کیا بن جائے گا؟ یالیجو. یلیجو, یلیجو. اسی طریقے سے ہے وریسا باب حسابا یحسبو سے. تو کیا بنا؟ وریسا یوریسو, یوریسو بنا نا. تو اس میں سے بھی واو کو ڈراپ کر دیں گے, کیا رہ جائے گا؟ یاریسو. یہ بن گیا جی, یہ قانون ہے, سمپل سا. سر ولا جا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولا جا کا مطلب ہوتا ہے ایکسیس کرنا. یہ آپ نے یہ لفظ ضرور پڑھا ہوگا قرآن پاک میں, یولیجو. یولج اللیل فی النہار ویولج لیلا فی النہار. النہار, نکالتا ہے رات میں سے دن کو. یولج الٹا بھی ہے اس طرح ہی, پھر یولج نہار فی النہار اللیل. فی اللیل. تو رات میں سے دن کو نکالتا ہے, دن میں سے رات کو نکالتا ہے. اور یہ میرے کئی آیات ہیں اس کے اوپر, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو. ٹھیک ہے, تو وریثہ آپ کو پتا ہے وراثت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی. اچھا جی, تو آگے چلتے ہیں. بس یہ میں نے ایک ہی بنا سکا, باقی مجھے نہیں ملا ٹائم بنانے کا. تو اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں. یہ فعلا یفعلو افعل, یہی بنے گا نا, افعل ہی بنے گا نا, کیونکہ باب دعاد ہے. ضرب یضربو کا باب ہے. فعل امر کیا بنے گا؟ یفعل سے بنا لینا, یفعل سے بنا تفعل, تفعل بنا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر یہ رہ جائے گا افعل, افعل میں نے یہاں لکھ دیا. ٹھیک ہے, اس سے یہ تو وزن ایک ہی رہتا ہے, فاعلون اور مفعولون. اس کا وزن ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس کیس میں بھی جو وعد ہے, اس کیس میں بھی یہ فاعلون کے ویٹ پر ہی ہے. تو میں نے اب تک تین آپ کو یہ چھوٹی گردانیں دکھائی ہیں, تینوں کا ویٹ ابھی تک یہی آ رہا ہے. چلیں اچھی بات ہے. وعدہ
یوعدو، اور یوعدو سے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھ کے ہٹے ہیں کہ کیونکہ باب زواد سے آ رہا ہے، ضربہ یضربو کے باب سے آ رہا ہے، تو واو گر جائے گی، واو گر گئی تو یہ رہ گیا یعیدو. تو آپ کو جہاں پہ بھی فعل مضارع ملے گا وہ یعیدو ملے گا. ٹھیک ہے. اب کوشچن پھر وہی ہے کہ جب یہ یعیدو ملے گا تو مجھے کیسے پتہ لگے گا فعل ہے نا؟ مشکل تو ہے. یعیدو آ گیا تو کیسے لگے گا فعل ہے؟ تو اب آپ پھر وہی کام کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ دیکھیں اس پہ تنوین ہے نہیں ہے، الف لام لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، یہ مضاف بن کے تو نہیں آ رہا. اگر یہ مضاف بن کے بھی نہیں آ رہا پھر یہ، اور حروف آپ کو یاد ہیں آلریڈی یاد ہیں حرف، تو پھر اس کا مطلب ہے فعل ہی ہے. اب جب فعل ہے تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون سا فعل ہے، کیا یہ فعل ماضی ہے یا یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک، اگر یہ فعل ماضی ہے تو پھر فعل ماضی کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر وہ 3 لیٹر ہوں گے تو اس کا پہلا لیٹر اور لاسٹ لیٹر ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا. تو اس کا تو لاسٹ لیٹر زبر کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو پیش کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ 4 لیٹر ہوں گے پھر آپ سوچنا شروع کریں گے مزید باتیں، پھر آپ دیکھنا شروع کریں گے اس کے بعد کوئی الف تو نہیں آ رہی، اس کے بعد واو اور الف تو نہیں آ رہی، اس کے بعد نون تو نہیں آ رہا، اس کے بعد تا تو نہیں آ رہا، تما تو نہیں آ رہا، تم تننا، یہ تننا، اور پھر تازر تی، یا پھر تاپش تو، یا پھر نون زبر نا. ان میں سے کچھ تو نہیں آ رہا ہے اینڈ میں، کیونکہ گردان مری ایسی تھی پہلے 3 لیٹر وہی رہتے تھے، اینڈ میں کچھ چینجز آتی ہیں. وہ میں نے ساری اٹھا کے دیکھنا، اس کے اینڈ مجھے تما لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ تا لکھا ہوا آ رہا ہے، نہ تی لکھا ہوا آ رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ بھی نہیں ہے. اچھا جی، اب میں کہتا ہوں اچھا ہو سکتا ہے یہ پھر مضارع ہو. اگر یہ مضارع ہے تو پہلی چیز دیکھیں اس کے اندر کوئی مضارع والی حرکت تو نہیں ہے، یعنی علامت تو نہیں مضارع کی. تو مجھے یا نظر آ گئی، ہم نے کہا اچھا جب یا نظر آ گئی تو پھر مجھے چاہیے تھے 3 ورڈ اس کے بعد، 3 تو ہے نہیں. اب میں سمجھ گیا کہ یہ غیر صحیح افعال میں سے ہے، اور غیر صحیح افعال میں کیا ہوا ہے، ایک لفظ گرا ہے. وہ کون سا لفظ گرا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو لفظ گرا ہے وہ ابھی اس وقت تک جو مجھے پتا ہے وہ ایک ہی طریقہ مجھے پتا ہے کہ لفظ گرنے کا کیا طریقہ ہے. وہ کیا گرا ہے، یہاں پہ اس کے بعد ایک لفظ تھا واو، وہ واو گرا ہے. تو آپ وہ واو کو ڈال کے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ میں یوعدو تھا جس سے یعیدو بن گیا. ٹھیک ہے، آج تک کا کم از کم پتا ہے. اب اس کے بعد آگے جو تبدیلیاں آئیں گی پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا تھا. ورنہ اس لفظ کو اٹھائیں، اس کو سرچ کر لیں، اور جو میں نے آپ کو سائٹ بتائی دی ہے آلریڈی، اگر اسی پہ میں واپس چلا جاؤں آپ کو دکھاؤں، یہ جو quran.com کی اوپر بنی ہوئی ہے، ہائڈ کر لوں. یہاں پہ اگر کوئی بھی لفظ اگر ہوگا تو مثلا لفظ میرے پاس یہ آ گیا یدعونا، ٹھیک ہے نا، تو میں کیا کروں گا، یہ ورب ہے، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اندر آپ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو اس کا اوپر روٹ ورڈ بتا دیتا ہے. اصل میں یہ لفظ جو تھا یہ تھا دا آ وا، دال عین اور وا. ٹھیک ہے نا، دال عین اور واو سے یہ بنا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں واو آ رہی ہے. تو کیونکہ اس کے آخر میں واو آ رہی ہے تو اس کے اوپر قانون ناقص کا اپلائی ہوگا. ابھی تو ہم مثال پڑھ رہے ہیں نا، پہلے مثال پڑھیں گے، پھر اجوف پڑھیں گے، پھر اینڈ میں ہم یہ پڑھیں گے ناقص. تو ناقص کا قانون اپلائی ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں یہ دا وا جو ہے اس کا ایک واو گر گیا. ٹھیک ہے، یدعونا میں ایک واو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو وہ کیسے ہوگا، وہ قانون اپلائی کریں گے، لیکن آپ کو روٹ لیٹر یہاں سے مل جائے گا. تو قرآن پاک پڑھتے جائیں تو ساتھ میں اس کو کھول کے رکھیں، جو لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا میننگ مل جاتا ہے آپ کو. یدعونا، ٹھیک ہے نا، دعوا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کال کرنا کسی کو، جس سے دعوت بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے، بلانا. تو اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پھر دیکھتے رہیں گے. اچھا جی، اب جی گردان کر لیں. تو وعدہ، وعدہ، وعدو، شہزاد کرتے رہو، ذرا گردان کرو اس کی، پڑھو ذرا ساتھ ساتھ. وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدت، وعدتما. رکو 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 رکو، یہ کیا پڑھا ہے، پھر پڑھو. وعدت ہوگا نا، وعدتا، وعدتا. دیکھیں اب یہ قانون یاد رکھیں، میں نے اس میں نہیں ڈالا ہوا، لیکن یہ قانون یاد رکھیں، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ کبھی بھی دال اور تا اکٹھے آ جائیں نا، کبھی بھی، تو آپ دال کو نہیں پڑھتے.
اس تا کے اوپر شد لگا دیتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں وعدتا، دال کو نکال دیتے ہیں، اس تا کے اوپر شد لگا کے اس کو پڑھتے ہیں وعدتا، وعدتما، وعدتم، وعدتی، وعدتما، وعدتنا، وعدتو، وعدنا، وعدنا ٹھیک ہے، وعدنا ٹھیک ہے. جہاں جہاں تا اور دال اکٹھے ہوں گے نا وہاں پہ یہ قانون اپلائی ہوگا. اور یہ اگین یہ بولنے کا قانون ہے، یہ آپ نے اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے یہ اس کا قانون ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کے اوپر شدہ لگاتا، لیکن میں نے جان کے چھوڑ دی آپ کے لیے تاکہ آپ اگر ایسے بھی لکھا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ آگے آئے گی. دوبارہ میں نے اس میں ڈالی ہے، یہاں پہ میں نے پہلے بھی ڈالی تھی، اس دفعہ نہیں ڈالی تاکہ یہاں پہ آپ رکے ہیں غلطی کریں تو میں آپ کو ایک دفعہ. اچھا ہو گیا سر، کلیئر ہو گیا. اچھا ہو گیا، کلیئر ہو گیا. یہ لکھنے میں بھی پھر چینج کر دیتے ہیں؟ بالکل کر دیتے ہیں چینج. یہاں پہ تا کے اوپر شدہ لگی ہوگی اور اوپر زبر لگی ہوگی، تو یہ بیسیکلی یہ اس کو ایسے لکھنا چاہیے تھا مجھے. ٹھیک ہے، مجھے اس کو ایسے لکھنا چاہیے تھا. اس کو ابھی تو یہ بھی چینج کرنی ہے. اس کو ایسے لکھنا چاہیے تھا. ٹھیک، تا کے اوپر شدہ ڈالتا اور پھر زبر ڈالتا. اوکے جی، تو یہ تو ہو گئی. اگلی دیکھیں. اس کے بعد آ گیا مضارع. جی مضارع کی گردان کیسے بنے گی؟ وعدہ سے کیا بنتا ہے؟ یہ باب ضرب یضربو کا باب ہے، تو یضربو سے کیا بننا چاہیے تھا؟ یفعدو، یفعدو، یا اس کے بعد واو، یعنی یفعدو، سوری یفعدو. اب یفعدو میں سے ہم نے واو کو کرنا ہے ڈراپ. جب واو کو ڈراپ کر رہا تو کیا بن گیا؟ یا ایدو. ٹھیک ہے، یا ایدو. یہاں بھی ایسی ہوگا یا ایدانی، یہاں بھی ایسی ہوگا یا ایدونا. تائیدو، تائیدانی، یا ادنا. تائیدو، تائیدانی، تائیدونا، تائیدینا، تائیدانی، تائیدنا، آئیدو اور نائیدو. یہ اس کی گردان بن گئی. ٹھیک ہے، اگلی دیکھ لیں. یہ ہے وہابا. وہابا عطا کرنا. وہابا، وہابا، وہبو، وہبت، وہبتا، وہبنا، وہبتا، وہبتما، وہبتم، وہبتی، وہبتما، وہبتنا، وہبتو اور وہبنا. یہ تو بیسک گردان ہے، کوئی چینج نہیں ہے. اگلے میں آئے گی چینج. کیا آ گئی؟ کیا بنا تھا؟ باب فا ہے. فتح یفتحو، یفتحو. کیا بنا؟ یوہبو. یوہبو میں سے واو کو ڈراپ کر دیا، رہ گیا یہبو. یہبو، یہبانی، یہبونا. تہبو، تہبانی، یہبنا. تہبو، تہبانی، تہبونا، تہبینا، تہبانی، تہبنا، اہبو اور نہبو. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ لفظ اہبو، تہبو، تہبانی، یہبو، یہ لفظ آپ کو نظر آئیں گے، استعمال ہوتے ہیں، کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کا اچھے طریقے سے اندازہ ہونا چاہیے. اچھا یوں کرتے ہیں، اس کی کوئی مجھے خفیف کر کے دکھائیں. اس کو خفیف کر سکتے ہیں کوئی؟ یہبا، 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 یہبو، یہبو، تہبا، تہبا، تہبنا، تہبا، سوری یہبنا. یہبنا تو ایسے ہی آئے گا. ہاں جی، ہاں جی. تہبا، تہبا، تہبو، تہبی، تہبا، تہبنا، اہب، نہب. اہبا، اہبا، نہبا، اہبا، نہبا. اہبا، نہبا. ٹھیک ہو گیا. سلمان آپ اس کو ذرا اخف کر کے دکھاؤ. مجزوم کو. یاہب، یہب، یہبا، یہبا، یہبو، تاہب، تاہبا، یاہبنا، تاہب، تاہبا، تاہبو، تاہبی، تاہبا، تاہبنا، اہب، نہب. ویری گڈ، زبردست ہو گیا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اگر مجھے اس سے بنانا ہو فعل امر، فعل امر بنانا ہو تو کن سیغوں سے بنتا ہے؟ یہ تا والے، یہ حاضر تہبو، ہاں یہ والے کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے تہب تک بنا دیا. اب جب تہب بنا دیا، تہب بنا دیا آپ نے اخف کر کے، تو تہب میں سے کیا کریں گے اگلا کام؟
تا گرا دیں تا گرا دیں گے. گرا دیں, کیا رہ جائے گا؟ ہب بچ جائے گا نا, ہب رہ جائے گا. تو آپ نے کتنی دعائیں پڑھی ہیں جس کے اندر آتا ہے ہب لنا؟ پڑھی ہے نا. ہب کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہب کا مطلب کیا ہو گیا؟ عطا کر, تو عطا کر, تو عطا کر. تو عطا کر. ہب کا مطلب ہو گیا تو عطا کر. ٹھیک ہو گیا نا. اور ہبا کا مطلب کیا ہو گیا؟ تم دونوں عطا کرو. تم دونوں عطا طرف. کرو. ٹھیک ہے. حبو کا مطلب کیا ہو گیا؟ تم سب عطا کرو. اس طریقے سے استعمال ہوگا. ٹھیک, ویری گڈ. لے جی فعل امر بنا رہے ہیں. وہابا, وہابا سے کیا بنا اس کا؟ تہب. پہلے پہلے دیکھیں باب فعل لکھا ہوا ہے, باب فعل لکھا ہے تو اس کا پہلے وہ بناؤ, مضارع بناؤ. وہابا یفہبو, یفہبو. پتہ ہے یفتح ہوتا ہے نا. واہ, اس سے کیا بن گیا؟ واو گر گئی, رہ گیا یہابو. یہابو سے یہب ہو گیا, اخف کیا تو ٹھیک. اور اس کا پھر یاب نے یہ سے سارا غلط لکھا ہوا ہے, میں نے لکھا ہوا ہے تا کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. نہیں سب گر ہی جائے گا. نہیں گر جائے گی بات نہیں ہوتی, امپورٹنٹ ہے کہ اسے تا کے ساتھ رکھیں. جی ٹھیک ہے نا, یہ غلط میں نے کیا ہوا, یہ تا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو تہب, اور وہاں سے پھر رہ گیا حب. اب یہ حب جو ہے نا, یہ پھر میں نے بتایا کہ دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے. وہب کا مطلب اس نے عطا کیا. یہب کا مطلب کیا ہوا؟ یہبو. یہبو اور یہب ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یہبو کا اور یہب کا مطلب آپ کو پتا نا ایک ہی ہے. ایک ہی. کیا مطلب ان دونوں کا؟ اس نے وہ عطا کرے گا, میں عطا کر رہا ہے. وہ عطا کرتا ہے, کر رہا ہے, کرے گا, کر رہا ہے, تینوں معنوں میں آ جاتا ہے. دونوں کا ایک ہی میننگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ یہ کب استعمال ہوتا ہے اور یہ کب استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور بھی ہو سکتا تھا یہابا. یہ تینوں کب استعمال ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ 99% کیسز میں تو یہی استعمال ہونا ہے, یہابو ہی. کبھی کبھی استعمال ہونا ہے اگر اس سے اپنے لن لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا, یا لام کئی لگ جائے گا, یا پھر آپ اس کے ساتھ ان لگا دیں گے تو وہ اس کو یہاں با کر دے گا. اور اگر آپ اس کے ساتھ لگا دیں لم تو وہ اس کو اخف کر دے گا, تو وہ پھر یہب استعمال ہوگا. لم کے ساتھ یہب استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اگر لام امر ہوگا تو اس ساتھ بھی یہب استعمال ہوگا. اگر کے لیے ان استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی یہب استعمال ہوگا. اور اگر اسی اف والے اسٹیٹمنٹ میں بتایا تھا, بہت سارے لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں. من بھی کر سکتے ہیں, ماں بھی کر سکتے ہیں, حتا بھی کر سکتے ہیں. جو بھی ورڈ استعمال کریں گے ان کے ساتھ بھی یہب استعمال ہوگا, یعنی اخف کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور پھر ہم نے اسے اینڈ میں کیا بنایا؟ امر بنا دیا. اور امر کیا تو کیا ہوا؟ اس کی حرکت تا والی حرکت گر گئی اور یہ بن گیا حب. لیکن درمیان مجھے ایک تہب لانا چاہیے تھا. تہب اور پھر تا میں گراتا تو یہ بن جاتا حب. حب جو ہے سر ایک ریمائنڈر کے لیے چیز پوچھ رہا ہوں, جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہم نے ورڈ پڑھے تھے لن یا لما یا لم, وہ آنے تو ضروری نہیں ہے. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں. اخف کے لیے تھا, وہ اخف کا قانون تھا. جی بالکل, یہاں پہ اپلائی ہوا ہے, امر میں نہیں. میں صرف ریمائنڈ کروا تھا اپنے آپ کو. جی بالکل بالکل امر کے لیے. اور یہ امر جو ہوتا ہے نا, اور ڈائریکٹ آرڈر ہے ایک بندے کو, یہ دیا جاتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. جو یو والے سیگے ہیں نا سارے, یو ایک کے لیے ہو, دو کے لیے ہو, سب کے لیے ہو, عورت کے لیے, مرد کے, کسی کے لیے بھی ہو, تو یو کے لیے جو ہم اس کو یو کو آرڈر دیتے ہیں تو یہ یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ نے آرڈر دینا ہے, کسی آرڈر دینا ہے یا ریکویسٹ کرنی ہے, دونوں فارم میں. اگر آپ نے آرڈر دینا ہے یا ریکویسٹ کرنی ہے اس کو جو موجود نہیں ہے یہاں پہ, تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ لام لگاتے ہیں. لام لگاتے ہیں, لام امر لگاتے ہیں. اور لام امر کے لیے پھر اخف کرتے ہیں. اخف ہوتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا حب کا کیا مطلب ہوا جی؟ تو عطا کر. ٹھیک ہے, پڑھیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین وجعلنا للمتقین اماما. والذین, اور وہ جو, یقولون وہ کہہ رہے ہیں یا وہ کہیں گے, یہ ہوگا نا ترجمہ. یقولون ربنا, ربنا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ میرے رب, ہمارے رب. میرے نہیں, ربی ہوتا تو میرا ہوتا. ربنا ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. ربنا. حب کا ترجمہ بھی آپ نے کیا, تو عطا کر. آگیا لنا, لنا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں. اس کے دو ترجمے آپ کر سکتے ہیں, جیسے میں نے بتایا تھا لی کے دو ترجمے کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ کر سکتے ہیں میرا یا میری,
اور دوسرا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں میرے لیے، فار می. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ ہوتا لکا تو آپ کہہ سکتے تھے فار یو یا تیری، تیرے لیے یا تیری. تو یہاں لنا کا ترجمہ ہے یا ہماری کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے لیے کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور ہمارا بھی ترجمہ ٹھیک ہے. ربنا حب لنا، اے ہمارے رب، حب لنا ہمیں عطا کر دے. ٹھیک ہے. یا ہمارے لیے عطا کر دے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. من ازواجنا، ازواجینا، جی کیا ہوگا یہ ازواجینا؟ سر یہ وہ مضاف مضاف لے مضاف مضاف ہے، اور من جو ہے وہ آگے آپ کی وہ حرف حرف جر. جار. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں تھا ازواجنا، اور ازواجنا سے بن گیا ازواجینا. ازواجنا. ٹھیک ہے. ازواجنا یا ازواجنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہماری بیویاں. ہماری بیویاں. سے. ٹھیک ہے. ہماری بیویاں، اور مین لگا دیں گے تو ہماری بیویوں سے، ہماری بیویوں سے. وذریاتنا، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، یعنی جو نسل ہوتی ہے. نسل، اولاد نارملی فرسٹ جنریشن ہوتی ہے اور نسل کو ذریت کہتے ہیں. ذریاتنا، اور ہماری ذریت. ٹھیک ہے. اور ہماری نسل سے. آگے لکھا ہوا ہے قرۃ عین، قرۃ عین. جی یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی، بالکل ٹھیک ہے. اور قرۃ جو ہے یہ بلکہ آ رہا ہے جی مضاف، اور منصوب. جی ایونن جو ہے یہ عین کی آنکھ کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. جی ایونن تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃن جی ٹھنڈک کو کہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک. بال جو ہوتی ہے نا، بال، بال اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرۃ. قرۃ لیکن وہ دوسرے والے کاف سے ہوتی وہ ہے. کاف دوسرے کاف سے ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو وہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں پورے قرہ عرض. ارض. قرہ ارض کہتے ہیں نا، یہ بڑی بال ہے، زمین ایک بال ہے، وہ دوسرے والا کاف ہے. ٹھیک ہے. یہ قرہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک. قرۃ عین، ٹھنڈو آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا، وجعلنا، جعلا، جعلا کا مطلب تھا بنا دے ہمیں یا کر دے ہمیں. وہ بنا دے. ٹھیک ہے نا. سوری، جعلنا کا، جعلا کا مطلب تھا اس نے بنایا. ٹھیک ہے. جعلا. اچھا یہ لفظ لکھا ہوا ہے وجعل، یا واو کو اگر ہٹا دوں تو یہ بنے گا، کیا بنے گا؟ پہلے تو مجھے بتائیں کیا بنے گا. جعلنا. نہیں نہیں نہیں، نا کو بھی ہٹا دیں. ادھر سے نا کا ہٹائیں، ادھر سے واو کو ہٹائیں. اجعل. ہاں اجعل بنے گا. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اجل بنے گا یا اجل بنے گا. اجل بن سکتا ہے. نہیں اجل نہیں بن سکتا. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا اس کے حساب اس سے میں اجل نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. جی بن سکتا ہے، بن سکتا ہے اجل، لیکن پھر آپ کو فوراً دیکھنا پڑے گا کہ یہ پھر کیا ہے. اگر یہ فرض کریں اس پہ الف پہ زبر ہوتا، آج کے دن ہی سوچتے ہیں، اگر یہاں زبر ہوتا اور یہاں پہ لام پہ بھی سکون ہی ہوتا اجل، تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ موت دے دے. نہیں 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 اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے کم از کم ان ابواب میں سے نہیں ہے. نہیں نہیں، بالکل پڑھا ہے ہم نے 100% پڑھا ہے. یہ ابھی پڑھ کے ہٹے، 2 منٹ پہلے میں نے پھر پڑھایا یہ آپ کو. دیکھیں یہ لفظ اگر تھا، اگر فرض کریں یہ لفظ تھا اج الو، اگر یہ لفظ تھا اج الو، اج الو کو جب آپ کریں گے خفیف تو یہ بن جائے گا اج الا، اور اسے کریں گے اخف تو یہ بن جائے گا اج ال. لیکن اس صورت میں کیا ہوا؟ الف کے اوپر زبر ہے. جی اج ال کا مطلب کیا ہوا؟ اج ال کا بالکل وہی مطلب ہوا جو اج الو کا مطلب تھا. جو اج الو کا مطلب تھا وہی اج الا کا مطلب ہے، وہی اج ال کا مطلب ہے. تینوں کا مطلب سیم ہے، تینوں مضارع ہیں اور مضارع بھی معروف ہیں. مطلب صرف فرق ہے ان کی ٹائپ میں فرق آ رہا ہے. ایک بن کے آ رہا ہے آپ کا بیسک فارم کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی حالت رفع والی فارم میں آ رہا ہے تو مرفوع فارم میں آ رہا ہے. دوسرا آپ کے پاس آ رہا ہے منصوب فارم میں جس پہ زبر آ رہی ہے، اور تیسرا آپ کے پاس آ رہا ہے مجزوم فارم میں جس میں جزم آ رہی ہے. تو یہ مجزوم ہوا ہے نا اس وقت. تو اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے. اگر کے اوپر زبر اگر آئے گی تو پھر یہ آپ کا اجل پھر ہاں مجھے بنا دے. بنا دے. نہیں میں بناتا ہوں. میں بناتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمیں. ہاں. اچھا اب یہاں پہ بہرحال یہ فعل امر بن کے آ رہا ہے کیونکہ الف کے اوپر کوئی زبر زبر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ الف یہاں پہ جو لگی ہوئی ہے نا، یہ لگی ہوئی ہے حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل لگی ہوئی ہے، تو حمزۃ الوصل کی زبر زیر پیش آپ نے فوراً پہچان لی. سلمان نے فوراً بولا الف کے نیچے زیر آنی چاہیے، کیونکہ اس نے دیکھا
کہ یہاں پہ عین کے اوپر زبر لگی ہوئی تھی, اس نے اج ال کہہ دیا اس کو. بالکل ٹھیک کہا. یہ اصل میں اج ال ہی ہے, لیکن واو لگنے کی وجہ سے یہ الف پڑھا نہیں جائے گا, تو ہم پڑھیں گے وج ال. اس کا مطلب ہے اب یہ آرڈر آ رہا ہے اور تو بنا دے, ٹھیک ہے نا, آرڈر ہے یہ, تو کر دے نہ ہمیں, تو کر دے ہمیں کیا, للمتقین اماما. اچھا للمتقین کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, اج ال آرڈر ہے, ورب ہے, ورب کے بعد ہم کیا ڈھونڈتے ہیں, فائل. فعل یا مفعول. فائل ڈھونڈتے ہیں. کیا ایسے سیگے جن کے اندر, اس میں فائل نہیں آ سکتا. ہاں اس میں فائل نہیں آ سکتا. فائل کس صورت میں آتا تھا, اگر آپ کے پاس فرسٹ یا فرسٹ فورتھ. فارم ہو یا فورتھ. فورتھ فارم, تو دونوں اس میں ہوتی ہی نہیں ہے. فعل امر تو بنتا ہی اگلی فارمز میں سے ہے. تو اب مفعول آ گیا سیدھا. تو یہ تو پہلے ہی ذکر ہو رہا ہے تو کر دے, تو جب تو کر دے تو اس میں نام نہیں لیا جاتا, فائل کا ذکر نہیں ہوتا, تو مفعول ہوتا ہے. تو مفعول اس کا کیا نکلا, نہ جی نہ. ٹھیک ہے, متق. تو اب مجھے ہاں بتائیں اچھا کسی نے صحیح. ہاں جی. یہاں پہ مرکب اضافی تو نہیں بولا تھا, کسی نے مرکب اضافی کا لفظ تو نہیں استعمال کیا وہ تھا. نہیں, اچھا نہیں اس کے دیکھ, لیے نہیں کیا. وہ کیونکہ للمتقین کہہ رہے تھے. ہاں وہ یہاں استعمال ہو سکتا ہے, وہ یہاں استعمال ہو جی سکتا ہے, وہ یہاں استعمال ہو سکتا ہے, ان سب میں تھا, لیکن یہاں نہیں ہے کیونکہ فعل ہے. فعل کے ساتھ فعل مرکب اضافی نہیں بناتا, ٹھیک ہے نا. صحیح یہاں پہ بات ہے. نون اچھا زبر نا جو لگی ہوئی ہے, یہ کیا بن کے آ رہی ہے, اس میں مفعول. مفعول بن کے آ رہی ہے. اور یہ نون ویسے ہے کیا چیز, یہ وہ ہے ضمیر ہے, ضمیر ہے. ضمیر ہے. اور ضمیر کس کی ہے, ہماری, ہمارے لیے, ہماری. ٹھیک ہے نا. تو وجعلنا ہمیں بنا دے, وجعلنا ہمیں بنا دے, تو اس میں مفعول آ چکا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, للمتقین کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں, آگے لکھا ہوا ہے امامن. یہ امامن کیا ہے, اس میں یہ مفعول ثانی ہے اس کا. یہ مفعول ثانی ہے اس کا. آپ کو یاد ہے نا, میں نے آپ کو جی بالکل. کئی دفعہ بتا چکا ہوں, آپ کے پاس مفعول ایک سے, مفعول بہی جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ابھی ہم مفعول کی بھی آگے پڑھیں گے کچھ فارمز انشاءاللہ, اگر ہم سے کنٹینیو کریں گے تو مفعول کی بھی کافی صحیح فارمز ہوتی ہیں. تو لیکن خیر اس وقت کی حد تک آپ کو اتنا پتا ہے کہ اس میں ملٹیپل مفعول آ سکتے ہیں. تو یہ دو مفعول ہیں, ہمیں بنا دے اور بنا دے امام, اور اس کو ہم اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو کہیں گے ہمیں بنا دے امام. آگے لکھا للمتقینا. للمتقینا, یہ لام زیر جو لگی ہوئی ہے یہ کیا کرتی ہے, کیا ہے یہ لام, اور یہ وہ حرف جر ہے. حرف جر ہے, جار. حرف جر ہے. تو جب حرف جر ہے تو کیا کرے گی, یہ تھا اصل میں متقون تھا, متقون. تو اس نے متقین کر دیا, متقین کر دی. تو متقینہ کر دیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, متقین کے لیے. یہ لام کا بھی ترجمہ کرتے ہیں نا جی جی اوپر لنا جی میں بھی وہی کا ترجمہ کیا, فور متقین. تو ہمیں بنا دے متقینوں کا امام, ٹھیک ہے. تو ترجمہ اب آپ دیکھ لیں اس کا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, اب دیکھیں ربانہ کا ترجمہ کیا ہے ہمارے پروردگار, ٹھیک ہے نا, ہمارے پالنے والے, ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. یہ حب کا ترجمہ دیکھیں بالکل اینڈ میں آ رہا ہے, حب لنا شروع میں آیا تھا نا, عطا کر ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہ نیچے کا ترجمہ بہت اچھا ترجمہ ہے. جو میں علیحدہ ترجمہ کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ اردو میں سمجھنا اس کو تھوڑا مشکل ہے لفظی ترجمے کا, تو اس کو کنیکٹ کر کے یہی بنانا ہے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. اور ہمیں پرہیزگاروں کا, متقین کا امام بنا دے, ٹھیک ہے. متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں. کوشچن جی کلیئر ہے. جی. لفظ ہے جی وریثہ, وریثہ. اب یہ لفظ پہ بھی غور کریں, یہ ہم بولتے ہیں اردو میں سا, ٹھیک ہے نا. اس کی جو آواز ہے وہ نکالنے کا میں نے پہلے بھی کوئی طریقہ بتایا تھا, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ 3 لفظ ایسے ہیں جب انہیں بولیں تو آپ کی زبان دانتوں سے باہر آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک یہ ہے سا, سا, تو اسے پڑھیں گے وریثہ, ٹھیک ہے جی. وریثہ. عظیم کے اندر بھی میں نے بتایا تھا, ہم اردو میں عظیم کہتے ہیں, تو وہ ہے عظیم. تو یہ جو زوئے ہے اس کے لیے بھی آپ نے زبان تھوڑی سی باہر نکالنی, عظیم, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو زال ہے اس میں بھی آپ یہ کام کرتے ہیں. بہرحال تو وریثہ, وریثہ, وریثو, وریثت, وریثتا, ورثنا, اور یہ پھر یہ پوری کی پوری گردان ویسے ہی ہے. اگلی والی کیا بنی, یہ تھا ضرب یضرب سے تھا نا, تو کیا بنی تھی
یو ریسو، یو ریسو، تو واو ڈراپ ہو گیا تو یہ رہ گیا یریسو. تو باقی گردان بڑی سمپل ہے، یریسو، یریسانی، یریسونا، یریسو، تریسانی، تریسونا، تریسنا سوری، اینڈ دین تریسو، تریسانی، تریسونا، تریسینا، تریسانی، تریسنا اور اریسو، نریسو. یہ سی گردان بن گئی. لفظ ہے جی ولدا، بہت زیادہ غور کرنا ہے آپ نے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے. ولیدہ، باب ہے دعاد، باب دعاد کیا کرتا ہے؟ ضریبا، ضربا، یضربو. یضربو. ضربا سے ہم نے بنا دیا ولدا، ولدا، ولدو، ولدت، ولدتا، ولدنا. اور پھر یہ دیکھیں کیا آ گیا. اب یہ ولد تما پڑھیں گے نا، نہیں اس کو پڑھیں نا پہلے، یہاں ولدتا، ولدتا، ولدتا. یہ تا کے اوپر پھر نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے نا، ہونی چاہیے تھی، جی شدہ مجھے لگانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. جی ولدتا، ولدتما، ولدتم، ولدتی، ولدتما، ولدتنا، ولدتو اور ولدنا. ٹھیک ہے جی، پورے ہو جی گئے. جی. آگے آ جائیں، یہ کیا بنا؟ یولیدو بنا ہے یولی دو تھا نا، تو تو اس اب سے یالیدو، اور ڈراپ ہو گیا. ہاں یہ تھا یولیدو، یولیدو. یولی دو. یولیدو تھا. یولد. تو ہاں جی. ہاں یولیدو تھا، واو اس کا گر گیا تو یہ رہ گیا یلیدو. یلیدو، یلیدانی، یلیدونا، تلیدو، تلیدانی، یلیدنا. سر یہ سوری یولی دو پڑھا جائے گا یا یولی دو پڑھا جائے گا؟ کیونکہ نہیں، واو کے اوپر تو ساکن. ہاں تو یولی. ہے یولیدو نا، ڈفرنٹ ہے، یا یہ کے اوپر زبر بھی یولیدو تو ہے نا. یا کی زبر کے ساتھ جب واو کو ملائیں گے تو یو کی آواز ہی آئے گی، یو کی کیسے آئے گی؟ یا زبر یا ہوتا ہے نا، آگے نہیں واو وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے سر، لیکن جب ہم اس کو ولدا سے جب ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں، لیٹس سپوز اگر ہم اس کو کریں یدری بو پہ، ٹھیک ہے، ہاں تو یدری بو پہ لے کے جائیں گے تو واو کے اوپر تو پھر ساکن آئے گا نا. آئے گا. تو پڑھیں، پھر میں بھی وہی بول رہا ہوں. ہاں تو اگر جب واو کے اوپر ساکن آئے گا تو پھر تو یولی دو پڑھا جائے گا نا، پھر تو یولی دو نہیں پڑھا جائے ایک گا. منٹ، کیسے کیسے یولیدو پڑھا جائے گا اگر پیش یا تو کے نہیں ہے نا، اوپر پیش زبر ہے. آئے. اگر یا کے اوپر تو ابھی بھی زبر ہی ہے نا، یا پہ زبر ہے، واو پہ سکون ہے، جی پھر لام پہ یولیدو. زیر ہے، پھر دال پہ پیش ہے، ایسے ہی بن رہا ہے نا. جی یا پہ زبر، واو پہ سکون، ملاؤ اسے، بالکل. یو بولیں گے نا، یو، یو تو نہیں بولیں گے اسے. اگر یا پہ پیش ہوگی پھر یو بولیں گے، اگر یا پہ ٹھیک زبر ہوگی تو یو بولیں گے. تو یہ ٹھیک. اصل میں یا کی زبر جو ہے نا وہ واو کے ساتھ ملتی نہیں ہے، اسی لیے پیچھے پیش لگاتے ہوتے ہیں، کبھی آتی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ وہ بنتا ہے یا ولیدو، تو واو ہم نے ڈراپ کر دی، رہ گیا یلیدو. ٹھیک ٹھیک ہے، صحیح. یلیدو، یلیدانی، یلیدونا، تلیدو، تلیدانی، یلدنا، تلیدو، تلیدانی، تلیدونا، تلیدینا، تلیدانی، تلدنا، علیدو، نلیدو. بن گئے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ویسے یہ یوم الدین پڑھتے ہیں جی جی تو یہ بھی تو وہی ہے نا، یا کے اوپر آگے واو پہ ہاں وہ ہاں. یو پڑھتے ہیں نا، یو تو نہیں پڑھتے اس کو. یو تو نہیں نا پڑھتے، اصل میں یہ جو پیش کی آواز ہوتی ہے یو کی آواز ہے، او کی آواز نہیں ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہمارے پاس جی بن گئی، مضارع کی گردان بن گئی، ٹھیک ہے. جی اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان دونوں کی گردانیں، ماضی معروف کی گردان بھی اور مضارع معروف کی گردان، ادھر ہم ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنائیں. جی مجہول کا کیا ویٹ تھا؟ دونوں کا آپ کو ایک ہی ویٹ ہوتا ہے، ہاں جی. دونوں کا ایک ویٹ ہے. اور میں ولیدہ. ویٹ بتا دیتا ہوں آپ کو، ولیدہ، ویٹ کیا ہوتا ہے؟ فعلا کا ویٹ ہوتا ہے ہاں جی. جی سوری، ولیدہ کا ویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی فعلا کا ویٹ ہوتا ہے تو ولیدہ بن جائے گا، ایسے ہی ہے. جی ولیدہ، ولیدہ، ولیدو، دو. ولیدت، ولدت، ولدا، ولیدہ اینڈ سو ولدت. آن. چلیں ٹھیک ہو گیا، آگے آئیں. اگلا ویٹ کیا ہوتا ہے جی؟ جو صرف مضارع اس کا پیش آ ویٹ کیا جاتا ہے، ہوتا ہے؟ باقی ویسے رہتا ہے. نہیں نا ہاں مضارع کا ویٹ کیا ہوتا ہے؟ یولدا، یولدا، یولدو، نہیں نہیں ویٹ بتائیں یولدو. سمپل، اگر آپ فعلا جی سے بنائیں یولد ٹھیک ہے. اور یفعلو، نہیں یف، یا کا یفعلو، ویٹ، سوری یفعلو. یفعلو، یفعلو یا یفعلو یولد. کا ویٹ ہی ہوتا ہے. تو یفعلو کا ویٹ اس کے اوپر ڈالیں، یولد. یہ بن جائے گا یو، یو، یولدو،
لدو ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا, واؤ کے اوپر سکون, لام کے اوپر زبر, دال کے اوپر پیش, واؤ گرے گی نہیں کیونکہ نہیں. وہ پڑھ اب سکتے تو ہیں نا. یا اور واو ایک ہی اس میں آ گیا نا اعراب میں, تو نہیں 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 گرنی نہیں, چاہیے. آرام میں تو آئے نہ آئے, نہیں ہے لیکن واؤ جو گرتی تھی مجہول میں نہیں گرے گی. مجہول میں نہیں گرے, واؤ صرف گرے گی مضارع معروف میں. وہ اسی لیے نا وہ الف اور واو جو ہے نا, سوری وہ زبر کے ساتھ یا اور واو چل نہیں سکتے نا, لیکن پیش کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں نا. چلیں اس ریزن کو مان لیتے ہیں, ریزن کو مان لیں, لیکن قاعدہ بھی تو دیکھیں نا, وہ قاعدہ تھا اوپر. ٹھیک ہے. وہ قاعدہ یہ کہتا تھا کہ صرف 3 ابواب میں, ہاں جی 3 ابواب میں, اور تینوں ابواب میں بھی کیا, صرف ماضی مضارع معروف کے اندر واو گرتی ہے, باقیوں میں واو نہیں گرتی. یہ ٹھیک ہے قانون تھا, صحیح. میں اس قانون کو مان کے چل رہا ہوں. تو یہ میں نے اس کی گردان کی ہے. اب دیکھیں یہ ہے ولیدا, ولیدا, ولیدو, ولیدت, ولیدتا, ولیدنا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کر دیا, ولدتا, یہ تھا نا ولد, تو اس کو ہم نے وہی اسی طریقے سے شدہ دے کے اکٹھا کر دیا, کیونکہ دال سکون میں, دال پہ سکون دینا چاہیں تو دے بھی دیں, لیکن پڑھی نہیں جاتی, یہ ولدتا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, ولدتما, ولدتم, ولدتو, ولدتما, ولدتنا, ولدتو اور ولدنا. یہ بن گیا یولدو, یولدو, یولدانی, یولدونا, تولدو, تولدانی, تولدنا, تولدو, تولدانی, تولدونا, تولدینا, تولدانی, تولدنا اور اولدو, نولدو. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس کی مضارع مجہول کی گردان بن گئی. امپورٹنٹ بات آپ کو بس یہ بتانی تھی کہ اس کے اندر واو ڈراپ نہیں ہوتا. اگر وہ صحیح. مضارع سے آپ نے ڈراپ رکھا ہوا ذہن میں, تو بس وہ یہ مجہول کے اندر ڈراپ نہیں. سر یہ جو ماضی مجہول کی ہے حاضر مونس جمع, یہ اس پہ نون کے اوپر شدہ آئے گی؟ کس میں؟ نون کے اوپر شدہ. یہاں پہ جی بالکل آئے گی, یہ تو ویسے ہی آتی تھی, ہمیشہ آتی تھی. او جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہے نا تا تما تم, بالکل تھا تی تما تننا, وہ تننا والی تو آئے گی. اچھا اس کو یوں کریں آپ, اس یولدو کو بنائے وہ کریں, خفیف کریں, کیا بن جائے گا؟ یولدا, اس کو اخف کریں, یولد, یولد. جلد, جب آپ لم لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ لام خفیف کرتا ہے, نہیں اخف کرتا ہے. اخف کرتا ہے. تو لم کے ساتھ لگائیں اس کو, یولدو کو, لام یولد. سمجھ آئی بات؟ ہاں جی. جی لفظ کیا تھا؟ ولدا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جنتا ہے. ہاں ٹھیک جی. ہے. یلیدو, یلیدو, یہ جو یلیدو آ رہا ہے, مضارع. اس یلیدو کو بھی ذرا پکڑیں, اس کو بھی لے کے جائیں, اس سے لم لگائیں, لم یلیدو لگائیں, لام یلد ہو جائے گا. یلد. لم یلد ہو گیا. دیکھیں اخف سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ہاں جی بالکل. دو تھا, اگر اس کو مجھے اس کا میں کہتا لان لگائیں, تو لان لگاتے تو پھر کیا بنتا ہے؟ یلیدا. لان کے ساتھ لگاتے تو یلیدا لگتا, اور لام کے ساتھ لگائیں گے تو یلیدا. یلد. ٹھیک ہے, جلد, تو لم یلد, یلد کا ترجمہ کیا ہے؟ ہرگز ہرگز پیدا نہیں کیا. ہاں, اب ترجمہ آپ دیکھیں, اس کا ترجمہ لم کے ساتھ کر رہا ہوں نا میں. ہاں اگر جی, خالی تو یلد ماضی میں چلا جائے گا. کروں یا خالی یلد کا ترجمہ کروں, خالی کا کروں, تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ جنتا ہے یا وہ جنے گا. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہوگا. لیکن جب آپ اس کو لام کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ہوتا ہے ماضی میں لے جاتا ہے ترجمے کو. جیسا لان مستقبل میں لے جاتا ہے, لام ماضی میں لے جاتا ہے. تو ترجمہ سے کیا کرے گا؟ اس نے نہیں جنا, اس نے ہرگز نہیں جنا. لام کا مطلب ہے اس نے ہرگز ہرگز نہیں جنا, زور کے ساتھ ہے. لم یلد, اور جب مجہول کیا اسی کو تو کیا بن گیا؟ یولد. لام یلد و لام یولد. ہاں جی, ٹھیک ہے, اور نام ہرگز جنا گیا. دو قانون اور دیکھ لیں جی, جنیرک سے قانون ہے, ایک دفعہ پڑھیں. اگر واو ساکن سے پہلے, واو ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے, زیر آ جائے کبھی بھی, ٹھیک ہے, تو کیا کرتے ہیں؟
یا میں چینج کر واو کو یا میں چینج کر. الٹا کر لیں, اگر یا ساکن سے پہلے پیش آ جائے وہ میں چینج بھی کر کر دیں گے. سمپل سا قانون ہے. اگر واو ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے تو اس کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور یا ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو واو میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ایگزامپلز جو ہے نا یہاں آپ کو ذرا کم ملیں گی. اس جو بیسک گردان نے کی تھی اب اس کی ایگزامپل نہیں تھی, تو میں نے کچھ اور افعال میں سے نکال کے اس کی گردان بنائی ہے. مثلا یہ لفظ ہے افسالن, افسالن, اور یہ میں اسم لے کے آیا ہوں یہاں پہ افسالن. ٹھیک ہے, اب یہ افسالن تھا جس بھی ویٹ پہ بنایا یہ ویٹ ابھی اب انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے بنتے ہیں. یہ افسالن کیا فارمولا ہے جی؟ اگر واو ہو ساکن تو ای سالن ہو جائے گا, تو یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ یا میں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے واو سے پہلے کسرہ تھی, الف یہ کے تو اس میں جی جی اسم ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک. یہ قانون ایک جنرل قانون ہے, سب پہ اپلائی ہوگا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسم میں اسم لے کے آیا ہوں یہاں. ٹھیک ہے. ایسا اسم لے کے آیا ہوں, ایک تو اسم لے کے آیا ہوں اور ایک فعل بھی لے کے آیا ہوں. فعل بھی دکھاتا ہوں آپ کو. تو یہ ہے افسالن. اس میں اگر آپ دیکھیں الف کے نیچے پر زیر ہے, ہم نے واؤ کو دیکھنا ہے مینلی. واؤ سکون والی تھی, واؤ پہ سکون تھا تو نے پیچھے جا کے دیکھا زیر تو نہیں. اگر زیر تھی تو میں نے اس واؤ کو پکڑا اور یا میں کنورٹ کر دیا, تو بن گیا ای سالن. ایصال ثواب ہوتا ہے, ہاں جی. بھیجتے ہیں اب ثواب, ایصال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بھیجنے کو کہتے ہیں. اچھا جی, اگلا لفظ دیکھیں, یہ ہے یو یو کینو. یو کینو. ٹھیک ہے, یو کینو کو بتا سکتا ہے کس باب سے ہے؟ یدریبو, وہ تو یا یدریبو کا تو یا کے اوپر زبر آنی چاہیے. یہاں پہ پیش کب آئی تھی زندگی میں؟ سر وہ جب اس کو مجہول کیا ہے. مجہول کرتے ہیں. مجہول کا ویٹ کیا ہوتا ہے؟ یو کنو, یفعلو, 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 یا جیسا بھی انہوں نے بتایا ہے یو یو کانو, تو یہ کاف کی زبر تو نہیں ہے, زیر ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے پڑھی نہیں ہے چیز زندگی میں ابھی تک. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, دو باب بہت استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے ایک باب جو ہے وہ میں اگزامپل بھی کئی دفعہ آپ کو دے چکا ہوں. ویسے کون کون سی دو دے چکا ہوں؟ ایک دے چکا ہوں علیما سے علامہ, دراسا سے دراسا, ایک تو یہ اگزامپل دے چکا ہوں. دوسری کون سی دے چکا ہوں؟ انزلہ والی, الف لگا کے نا, نزلہ سے انزلہ. تو انزلہ سے بنتا ہے ینزلو, انزلہ ینزلو, اس ویٹ پہ بنتا ہے. تو یہ وہ ویٹ ہے, یہ ثلاثی مجرد والا نہیں ہے, ثلاثی مزید فے ہے, آگے چل کے پڑھیں گے. تو یہ اس کا ویٹ ہے, اور یہ ہے انزلہ ینزلو. یہ بولتا ہے افعلا یفعلو, اس کو بولتے ہیں افعلا یفعلو, اس ویٹ پہ بنتا ہے, باب افعال میں سے آتا ہے یہ. تو یہ بنا یو یو کینو. ٹھیک ہے جی, یو کینو بنا. تو اب کیا کریں گے, فارمولا لگا دیں. یا سے پہلے اگر پیش ہو او میں چینج یو تو اس کو کنو ہو واو جائے میں چینج کر دیتے. کیا بن جائے گا اس سے؟ یو کینو. یو کینو, یو کینو کی گردان کرے گا کوئی؟ یو کنو, یوکینو یوکنانے یوکنونا توکنو توکنانے یو کنا, یوکن یوکننا توکنو توکنانے توکنونا توکنینا توکنینا توکنانے توکننا کنا, اوکنو نوکنو. نوکینو. ٹھیک ہے نا, اوکینو نوکینو. ابھی ہم نے جو بولی سٹارٹ میں کیا, یو کینو یو کی نانی یو کی نونا یو کی نون یو کی نون. کس نے پوچھا تھا 2-3 دن پہلے سوال؟ 2 دفعہ سوال ہوا ہے یہ, یو کی نون. یؤمنون, یؤمنون. جی بالکل. یہ ہم جو یوکنون. ینفقون, یونفقون پوچھا تھا میں نے. ہاں جی, ینفقون. دیکھیں یہ فا کے نیچے زیر آئے گی نا, اس میں بھی جہاں کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے. یوکنون, ینفقون, یہ والے ویٹ ہیں. یہ باب جو ہے یہ باب ابھی ہم نے نہیں پڑھا, اس لیے ابھی آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. فی الحال یہ ایک بیسک سا فارمولا تھا کہ اگر کبھی واو ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو آپ اس کو
یا میں کنورٹ کرتے ہیں. اگر یا ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو آپ یا کو واو بنا دیتے ہیں. تو یا واو میں کنورٹ ہو سکتی ہے, واو یا میں کنورٹ ہو سکتی ہے. یہ ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا معطل الفا تھا. اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے معطل العین. اچھا سر, یہ معطل الفا میں ایک کوشچن جی جی پوچھیں. ہے. ویسے قانون تو سمپل ہیں, لیکن یہ کیسے یاد رہے گا ہمیں کہ کون کون سے ابواب پہ یہ اپلائی ہوتے ہیں اور کس باب سے آتا نہیں ہے؟ یہ تو یاد رکھنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں یاد رکھنے کی تو مشکل ہو جائے گا کام. جیسے میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے, ہم جو کر رہے ہیں نا کام, وہ ابھی فی الحال وہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم جی قرآن پاک سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک اور جب قرآن پاک سے پڑھیں گے نا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو سائٹ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ کھول کے رکھنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جب پڑھتے جائیں گے اول تو انشاءاللہ آپ کو ویسے بھی یہ جو موٹے موٹے باب ہیں نا ان سے پتہ لگنا شروع ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک جیسے ہے. ورژن آئے گی تو نظر آ جائے گی, اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو اچھا اس کو ٹھیک جائیں, ہے. وہ آپ کو اس کے روٹ ورڈ بتا دے گا. جو روٹ ورڈ بتا دے گا تو پھر آپ خود بخود یہاں تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ ہم نے بنانی ٹھیک تو 4-5 چیزیں ہی ہیں نا. ہم نے فعل جی ماضی بالکل. بنانا ہے, ہم نے فعل مضارع بنانا ہے, معروف بنانا ہے, اور انہی دونوں کے مجہول بنانے ہیں, زیادہ سے زیادہ امر بنا لینا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ٹھیک مضارع ہم نے بنایا ہے یہ کئی دفعہ خفیف ہو کے یا اخف ہو کے آتا ہے, اور یہ اخف یا خفیف کب ہوتا ہے اس کا ہمیں طریقہ پتہ ہے. تو ہمیں لم نظر آ گیا, پہلے لام کئی نظر آ گیا, لام امر نظر آ گیا, ہمیں ان نظر آ گیا, ان نظر آ گیا. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے لفظ ہمیں نظر آ گئے اگر, تو ہم اس کے بعد لمما نظر آ گیا تو ہم کہیں گے اچھا ہاں لمما نظر آیا تو مجھے کیا کرنا ہے, اخف کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اخف کرنا ہے تو پھر آپ اخف کا قانون لگا دیں گے. ادروائز یہ بیسک قوانین سے, جس طرح ابھی دیکھیں یہ یو کی نون کے حوالے میں, یہ جو یو تھا لفظ یو کی نون تھا, یا اس کو ہم نے یو کی نون بنایا, اس کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے خود ہی سوچا ہے کہ یہ کیا ہے, کہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, ٹھیک. نکالا ٹھیک نا ہے. ہم نے کتنی دیر لگی جی ہمیں. بالکل. لیکن اب آپ نے ایک دفعہ اس کی پریکٹس کی, ابھی انشاءاللہ 2-3 دفعہ اس کی اسی کورس میں پھر پریکٹس آ جائے گی, تو یہ آپ کو یہ بھی ٹھیک پکا ہے. ہو جائے گا کہ یہ کون سا کس باب سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بیسک ابواب ٹھیک ہے. سے نا ہمیں الحمدللہ اس وقت اچھی طرح پتہ لگ گیا ان کے ویٹس کیا ہیں. جو بھی ان ٹھیک ویٹس ہے. کو پورا نہیں اترتا نا اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوگا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی, جس طرح ابھی دیکھیں میں نے ہی بلکہ ابھی آپ کو جی کہا تھا کہ اگر الف کے اوپر زبر ہو, ٹھیک ہے نا, جی فا کلمے کے اوپر سکون ہو, عین کلمے پہ زبر ہو, لام کلمے پہ بھی پھر سکون ہو, ٹھیک ہے, تو ٹھیک. کیا بنے گا, آئی نا ابھی کوشچن تھوڑی دیر پہلے ہو کے ہٹائے گی. بالکل. پھر ہم نے ایک بات کی کہ نہیں یہ تو پھر یہ ہو کے کیا آ رہا ہے, کیونکہ لام کلمے پہ سکون آ گیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, یا تو یہ فعل امر ہوگا یا پھر یہ اخف ہو کے ٹھیک. آنا ہوگا. تو امر یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے. تھا, یہ ہمیں الف کی زبر نے بتایا کہ یہ الف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے, یہ امر نہیں ہو سکتا. امر کی ٹھیک ہے. نشانی یہ ہے کہ الف پہ پیش ہوگی یا الف پہ زیر ہوگی. ٹھیک ہے. وہاں تک ہمیں کہانی کلیئر ہو گئی. اب لاسٹ لیٹر کے اوپر سکون تھا تو ہم نے حساب جی لگایا کہ یہ اخف ہوا ہوا ہے, اور یہ ایک نارمل فعل مضارع ہے, اور یہ الف جو ہے یہ بیسیکلی متکلم کا جو الف ہوتا ہے وہ الف ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سب انشاءاللہ معلوم کیا. اچھا. چلیں جی اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا مزیدار ٹاپک ہے, پہلے والا بڑا آسان سا ٹاپک تھا. ایک ہی کام کیا ہم نے, وہ کیا کیا, فعل مضارع کے اندر جا کے واو کو گرا دیا بس, اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو میں نے بعد والے قانون بتائے یہ تو ہر جگہ اپلائی ہوں گے ویسے بھی, اس میں اتنی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, معطل العین اسے بولتے ہیں اجوف. اجوف کیا ہوتا ہے, یہ دوسرا آ گیا, پہلے مثال تھا, مثال میں پہلے لیٹر پہ واو یا آ جائے. اجوف میں کیا ہوتا ہے, درمیان والے لیٹر پہ عین لیٹر کے اوپر جو ہے وہ واو آ جائے یا آ جائے. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل کیا ہے, جس طرح فولا یا ویسے ہم نے واو کی بات کی ہے, اس کے اندر یا کی بات نہیں کی. اگر یا آ جائے تو وہ بھی گر جائے گا فعل مضارع معروف میں. نہیں ہوتی, چینجز نہیں آتی. اچھا اس میں یا میں نہیں آتی, صرف واو میں آتی. اوکے جو ہم نے بیسک ابھی تک پڑھا ہے نا اس میں چینج نہیں ہے. ٹھیک. اب چینج کہاں آئے گی, آئے گی کہیں نہ کہیں آئے گی. کب آئے گی, جب ہم وہ ایڈیشنل باب پڑھیں گے نا, ان میں کہیں نہ کہیں آئے گی چینج. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس لیے آئی نہیں چینج, تو ہم نے کیا بتاتا ہوں آپ کو چینج کیا. ٹھیک ہے, یہاں اور بڑی ہلکی سی لائٹ سی چینجز, یہی واو اور یا والی چینجز ہی ہیں, اور کوئی اتنا ٹھیک. مسئلہ نہیں ہے.
اچھا اب یہ آ گیا جی واو درمیان میں یا یا درمیان میں. ایک کو کہیں گے اجوف واوی, ایک کو کہیں گے اجوف یائی. ٹھیک ہے, قانون ہے لمبے چوڑے, کاپیاں پینسلیں پکڑ لیں, لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. پہلی چیز جی, لفظ کیا کیا ہے؟ مثلا ایک لفظ ہے قوالا, ایک لفظ ہے قوانا, ایک لفظ ہے خوف. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھ لیں یہ بئی, زید اور شعی, یہ کچھ میں نے لفظ لکھ دیے, یہ انہی ویٹس کے اوپر آ رہے ہیں. پہلے والی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو سب میں واو درمیان میں آ رہا ہے, اس میں دیکھیں تو یا درمیان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو ہم دیکھتے ہیں, تعلیلات کے قواعد دیکھتے ہیں. قواعد کو 3 طریقوں سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہو, اب دیکھیں حرف علت ہمارا درمیان میں ہے, فعلا میں عین کلمے کے اوپر آ رہا ہے, تو پہلی بات ہے کہ رول تب اپلائی ہوگا اگر عین کلمہ متحرک ہوگا. اگر عین کلمے پہ زبر زیر یا پیش ہوگی تو یہ قانون چلیں گے, ورنہ اجوف کا قانون نہیں چلتا. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ عین کلمے کے اوپر سکون آ جائے, کسی وجہ سے بھی آ جائے سکون. ابھی تک ویسے ہم نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے کہ عین والے کلمے پہ سکون آتا ہو؟ نہیں پڑھی نا. ہمارا جو عین والا کلمہ تھا اس پہ ہمیشہ حرکت رہی تھی, اور حرکت بھی مزیدار والی حرکت رہی تھی, کیونکہ اصل میں فا کلمے پہ ہمیشہ زبر آ رہا تھا, لام کلمے پہ ہمیشہ زبر آ رہا تھا. یہ عین کلمہ ہی تھا جس کی زبر زیر پیش چینج ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیشہ اپنے ساتھ حرکت لے کے ہی آیا تھا. اسی لیے قوانین بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی ہیں جن کے اندر حرکت ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کبھی ایسا سینیریو بن جائے کہ عین کلمے پہ حرکت نہ ہو تو پھر تو آپ نے یہ تعلیل اس پہ اپلائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اپلائی صرف اس صورت میں ہوگی اگر آپ کا جو حرف علت ہے وہ متحرک ہو. ٹھیک, عین کلمہ اگر متحرک ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے دیکھنا ہے پیچھے. اگر تو پہلے یعنی ماں قبل اس کے فتح ہو, زبر ہو, اور بعد میں لیٹر متحرک ہو تو ایک قانون اپلائی ہوگا. دوسرا, اگر پیچھے جزم ہو, سکون ہو, اور آگے لفظ متحرک ہو, پھر ایک اور قانون اپلائی ہوگا. اور ایک تیسرا قانون ہے, اس کے 2 حصے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر پیچھے فتح ہو اور آگے سکون ہو, یا پیچھے ساکن ہو اور آگے بھی ساکن ہو, تو پھر کوئی قانون اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. تو پہلا قانون ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر فتح ہو پہلے, حرف علت درمیان والا لیٹر, عین لیٹر جو ہے وہ متحرک ہو, زبر زیر پیش ہو, اور بعد میں بھی زبر زیر پیش ہو, بعد میں سکون نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیں بعد میں سکون نہیں ہونا چاہیے. بعد میں سکون ہوگا تو یہ تیسرا والا چیز اپلائی ہوگی. اگر آپ غور کریں یہ دونوں ایک جیسے ہیں, اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ فتح یا ساکن ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ یہاں بھی فتح اور ساکن ہے. اگر میں کہہ دوں فتح ساکن اوپر لکھ دیتا اور آگے لکھ دیتا ساکن اور متحرک, متحرک متحرک, اور یہاں لکھ دیتا فتح ساکن اور متحرک ساکن, تو بس یہ 2 ہی کیٹیگری بنتی تھی. بہرحال کیونکہ قوانین تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں تو اس لیے میں نے 3 سیکشن بنائے ہیں. پہلا کیا ہے جی, پہلے فتح زبر ہے, پھر دوسرا جو ہمارا حرف علت ہے وہ متحرک ہے, اور بعد میں پھر کوئی متحرک ہے, زبر زیر پیش ہے. تو کیا کریں گے, حرف علت کو الف میں بدل دیں. سیدھا سا قانون ہے. پیچھے اگر زبر ہو, جو کہ بیسک کیسز میں ہمیشہ زبر ہوگی, فا کلمہ پہ زبر ہی آتی ہے نا, جی سر. اور لام کلمے پہ ہمیشہ زبر آتی ہے, تو چینج کہاں ہوتی ہے, پھر سینٹر والے میں. وہ ویسے ہی کہہ رہا متحرک ہو, اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً سارے کیسز جو ایسے آئیں گے جتنے بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اب, ان سب کے اندر ہم کیا کریں گے, ہم حرف علت کو الف سے بدل دیں گے. سارے کیسز. ٹھیک ہے, یہ دونوں پہ اپلائی ہو رہا ہے, واو یا دونوں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں ہمارے پاس تھا قوالا, واو کالا ہو جائے گا. زبر تھی نا, پیچھے دیکھا زبر, آگے دیکھا زبر. زبر پہلے والے پہ زبر ہونا ضروری ہے, بعد میں چاہے پیش لگی ہو, کچھ بھی لگا ہو, ڈزنٹ میٹر, کچھ ہونا چاہیے, سکون نہیں ہونا چاہیے. تو واو کو الف میں بدل دیں تو یہ بن جائے گا قوالا سے کالا. اب پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کالا, ہاں بہت. بے انتہا پڑھتے ہیں. یہ ایسے بنا, اس کا اصل لفظ تھا قوالا, لیکن قوالا استعمال نہیں ہوتا, کالا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لفظ تھا خویفہ. خویفہ سے کیا بن گیا, خافہ. تو واو دونوں جگہ آپ دیکھیں کہ واو کی حرکت حالانکہ مختلف تھی, کہ ایک جگہ زبر تھی, ایک جگہ زیر تھی, لیکن کیونکہ پیچھے زبر تھا اور آگے کوئی حرکت تھی, ماں قبل میں زبر تھا اور ماں بعد میں کوئی زبر زیر پیش تھی, تو ہم نے اس کو الف سے بدل دیا. بہت ہی آسان سا قانون ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ماضی کی گردان ہے اس پہ تو اس نے اپلائی ہونا ہی ہونا ہے.
ایسے ہی ہوگا ہمیشہ. کوئی بھی ورڈ آج تک ہم نے کوئی لفظ ایسا نہیں دیکھا جس میں پہلے پہ زبر نہ ہو اور بعد میں زبر نہ ہو. تینوں متحرک ہیں. ہوتے ہیں, ہمیشہ ہی ہوتے ہیں متحرک, ٹھیک ہے نا. اور پہلے پہ زبر ہوتی ہے, امپورٹنٹ تو زبر ہے نا ہونا. ہاں جی. پہلے پہ زبر ہوتی ہے تو ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ قانون ہر جگہ چلے گا. تو گڈ ہو گیا جی. اب آ جائیں یا والے بھی دیکھنے دو. ایک لفظ تھا زیادہ, زیادہ, اس کے اندر یا گر گئی, الف آ گیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح شایا آ, یا گر گئی, شاہ آ گیا. شاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منشا. منشا, اس نے چاہا, ٹھیک ہے. اس نے چاہا. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. ان شاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا, کہتے ہیں نا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, یہ وہ ہے. ما شاء اللہ, ما شاء اللہ, کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ ماں کا مطلب تو یا کوسچن مارک تو یا نہیں ہوتے. نہیں, ماں کا مطلب ہوتا ہے اگر, بٹ کوسچن مارک میں, یا اس فارم میں لاتے ہیں یا لائیں اس کو اللہ زی والی فارم میں, موصولہ میں, جو اللہ نے چاہا. دیکھیں نا 3 فارم میں استعمال ہوتا ہے نا. ویسے کویسچن مارک میں تو ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں, وہی تو کہہ رہا ہوں, یا کوسچن مارک میں لائیں, یا نہیں ہوتے اس میں لے کے آئے نو کے لیے لے کے آئے, یا لے کے آئے آپ اس کو اللہ زی والی فارم, یعنی موصولہ طور پہ لے کے آئے. من اور ماں جو ہے موصولہ بھی تو استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بھی استعمال کر چکے ہیں موصولہ کے طور پہ, ٹھیک ہے نا. جو کا مطلب ہوتا ہے جو, جس کا, جس نے, اللہ زی, اللہ تی, وہی اسی فارم میں استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یہ اللہ زی کی فارم میں, جو اللہ نے چاہا. ماشاء اللہ ہو, جو اللہ نے چاہا. ویسے ماں کا مطلب نو بھی ہوتا ہے, لیکن پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ نو کی فارم میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اور ماں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, یہ پتہ ہے نا آپ کو. وٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ. اگر یہ وٹ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر میں نے کوئی طریقہ بتایا تھا کیا کریں. میں نے کہا تھا ماں کی جگہ ماذا لگا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ کنفرم ہو جائے. چلیں ابھی اس کی بحث میں نہیں پڑھتے, اس ٹاپک کو ذرا پڑھ لیں, پھر آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو جی آپ کو ایک بڑا آسان سا قانون پتہ لگ گیا. پہلے فتح ہو اور حرف علت کے اوپر, حرف علت متحرک ہو, اور اس کے بعد بھی متحرک ہو, کوئی زبر زیر پیش ہو, حرکت ہو کسی کے اوپر, تو آپ اس کے اوپر واو کو کنورٹ کر دیں الف سے. دیٹس اٹ. اب آ جائیں دوسرے قانون پہ. دوسرا قانون ہے تھوڑا سا مشکل. وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے ہو ساکن, یعنی پہلے لیٹر پہ سکون آ جائے, اس کے بعد حرف ہو متحرک حرف علت, اور ماں بعد بھی ہو متحرک. یہ قانون کب آئے گا جی؟ مضارع جب ہوگا. یہ مضارع میں آئے گا. مضارع میں یہی کر رہے ہیں ہم. کیا کرتے ہیں, کوئی بھی لفظ ہوتا ہے فعلا سے ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ یفعلو, ٹھیک ہے, یہی کیا نا. تو عین کے اوپر حرکت رہی, لیکن جو فا کلمہ تھا اس کے اوپر سکون ڈال دیا ہم نے. یفعلو میں ہم نے یہی کیا نا, حالت مضارع لگائی, پہلے لیٹر کو سکون میں کنورٹ کر دیا. وہ یفعلو بنے, یفعلو بنے, یا یفعلو بنے. تو مضارع کے اندر ہمیشہ ہی آپ کو نظر آئے گا کہ جو لیٹر ہوگا, یا لیٹر یعنی جو فا کلمہ ہوگا, اس پہ سکون آئے گا. اس پہ سکون آئے گا, حرف علت ہمیشہ متحرک ہوگی, اور بعد میں بھی پیش لگاتے ہیں ہم, یفعلو, یفعلو, یفعلو ایسے بناتے ہیں نا. تو یہ ہر مضارع پہ یہ قانون اپلائی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو لگائیں جی. قانون کیا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر دے گا. یعنی جو حرف علت ہے وہ اپنی جو زبر زیر پیش ہے وہ پیچھے والے کو, پیچھے والے سکون ہے نا, اس کے اوپر سکون ہے, اس کو دے دے گا. تو اگر یفعلول تھا تو جو عین کی پیش یفعلو, عین کے اوپر جو زبر لگی ہوئی تھی وہ فا کو دے دے گا, فا کلمے کو دے دے گا, اور خود سکون میں آ جائے گا. تو یہ بن جائے گا یفعلو, ایسے ہو جائے گا نا, یفعلو. لیکن پھر وہ کہتا ہے اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کریں. جب وہ حرکت پیچھے منتقل کرے گا تو پھر اپنی شکل بھی اس حرکت کے مطابق کنورٹ کر لے گا. تو اگر اس نے زبر منتقل کی ہوگی پیچھے تو اپنے آپ کو الف بنا دے گا, اگر زیر منتقل کی ہوگی تو اپنے آپ کو یا بنا دے گا, اگر پیش منتقل کی ہوگی تو اپنے آپ کو واو بنا دے گا. یہ جو واو ہے درمیان والا, یہ اپنی شکل بھی چینج کر لے گا بیسڈ آن what it sent to the previous letter. مضارع میں تو ہمیشہ زبر ہی ہوگی پیچھے. اگر زبر ہوگی تو ٹھیک ہے, کیسے ہوگی ویسے, کیسے ہوگی؟ نہیں ٹھیک ہے. جب یفعلو ہوگا تو عین پہ زبر ہوگی, نہیں وہ تو فا, ٹھیک ہے, فا کلمہ پہ ہوگی نا, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, تو کر لیں جناب, یہ بھی بڑا آسان سا قانون ہے. تو یکولو تھا, یکولو تھا نا, ہاں جی کالا یکولو, کالا یکولو, کون سا ویٹ بن رہا ہے؟ ناصر جانسر نصر ینصرو. یکولو, یکولو سے ہم نے کیا کیا, طریقہ ہم نے کیا بنایا, اگر واؤ سے پہلے والے لیٹر پہ سکون ہو, تو واؤ سے پہلے والے لیٹر پہ سکون نظر آیا, اپنی حرکت پیچھے دے دی, تو واؤ کی پیش پیچھے گئی. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا یا کو. اب یہ جو واؤ ہے اس نے بدلنا ہے, اس واؤ کو بدلیں, اس سے بدلیں گے اس کی حرکت سے, تو پیش کے اگینسٹ حرکت بنتی ہے واؤ, پھر واؤ واپس آ گیا, یعنی یہ واؤ جا کے واپس آیا ہے, یہ واؤ یہاں سے چلا گیا تھا, یہ دوبارہ بن کے آیا اس پیش کی وجہ سے. اب یہ اوریجنل واؤ نہیں ہے, یہ نیا واؤ آیا ہے, یہ یاد رکھیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ وہ والا واؤ نہیں ہے جو تھا اصل میں, وہ واؤ تو پیچھے پیش اپنی حرکت پیچھے دینے کے بعد غائب ہو گیا. اب یہ واؤ بدلا ہے, بدل کے پھر واؤ بن کے آ گیا. ٹھیک ہے, یہ بن گیا یقولو. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں تھا یخوف ہوا, یہ سوری یخوفو. یخوفو جو تھا اس کے اندر میں کیا کیا, واؤ کی حرکت پیچھے دی, خا کو, الف بنا دی, تو زبر کی وجہ سے یہ واؤ الف میں بدل گیا, یہ بن گیا یخافو, یخافو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے جی بات؟ جی. اور دیکھ لیں یائی میں بھی یہی قانون ہے, یائی کے اندر قانون دیکھ لیں. لفظ تھا یزیدو, یزیدو, یزیدو تھا, ہم نے کیا کیا, یا کی جو زیر تھی اس کو پیچھے موو کیا, وہ زے کو دے دی, اور یا کے اوپر سکون آ گیا, تو یہ لفظ بن گیا یزیدو, یزیدو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پتہ, وہ زیادہ کرے گا, وہ بڑھائے گا, وہ انکریز کرے گا. ٹھیک ہے, یزید کہتے ہیں بڑھانے کو, ٹھیک ہے. انکریز کرنے کو, اضافہ کرنے کو. جی, یش, یش یا او, یش یا او. اب یہ شین کی یا کے اوپر جو زبر تھی اس کو پیچھے موو کیا ہم نے, تو یہ بن گیا یشا, اور یہ آ کو بنا دیا الف. زبر کی حرکت جو پیچھے موو کی تو یہ یا الف میں بن گیا, تو یہ بن گیا یشا او. یہ لفظ پڑھا کہیں, وتذل من تشاء وتعز من تشاء, یہ تشاء یشاء یہ وہی والی فارم ہے. ٹھیک ہے نا, بدل جائے گی نا یہ جب ہاں جی. آپ اس کو سیریس کے بنائیں گے, تو یشاء سے تشاء بھی بن جائے گا. جی, دوسرا فارمولا بھی سمجھ میں آ گیا. دو فارمولے دیکھے, ایک ماضی میں ہمیشہ لگے گا, اور ایک ہم نے دیکھا مستقبل میں ہمیشہ لگے گا, ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں. کوئی پریشانی ہے کسی کو؟ نہیں ہے, آ رہی پریشانی, ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرے پہ پریشانی آ رہی ہے لگتا ہے. نہیں نہیں پریشانی, آسان ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ آسان ہے. اب کیا ہوا, اب ماں قبل پہ تھی فتح, اس کے دو قوانین ہوں گے, دیکھیں دو پوسٹن ہیں, کون کون سے ہیں؟ ایک کے اندر فتح بھی آ سکتی ہے, ایک میں سکون بھی آ سکتا ہے. جیسے میں نے 3A 3B بنا دیا, تو 3A کو پہلے دیکھ لیں. اگر پہلے فتح ہو, زبر ہو, پھر متحرک کو بعد میں ساکن ہو, بعد میں ساکن ہو. اب ایک پریشانی ہے, مجھے یہ لکھنا نہیں چاہیے تھا, چلیں کوئی بات نہیں, مجھے اس کے اوپر وہ لگانی چاہیے تھی اینیمیشن کوئی. خیر, تو اگر پہلے والے پہ فتح ہو, دوسرا متحرک ہو, تیسرا ساکن ہو, اس کو دوبارہ پیچھے چل کے دیکھتے ہیں. پہلے والا کہہ رہا ہے زبر ہو, پھر متحرک ہو, پھر ساکن ہو. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہا ہے نا. تو فرض کر لیں کہ نیچے والا یخوف, کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں, چلیں میں تو اسے ورڈ ہی دیکھنا ہے نا. امپورٹنٹ بات ہے, اگر اس دال کے اوپر سکون ہے, صرف اتنا کر, دال پہ سکون ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ زبر ہو یا سکون ہو, ان واٹ ایور دا کیس, واٹ ایور دا کیس, اگر میں اپنی حرکت کو پیچھے دے دوں, اگر میں اپنی حرکت کو پیچھے دے دوں, اس کیس میں اپنی حرکت کو پیچھے دے دیا میں نے, تو یہ زال کے اوپر تو زیر آ گئی, دو جزم ہو گئے, زیر آ گئی, یہاں جزم آ گیا, اور میں کہہ رہا ہوں دال پہ اگر پہلے ہی جزم ہو, اب دو جزمیں اکٹھی ہو گئی, اب دو جزمیں اکٹھی ہو گئی, اور دو سکون کو بھی اکٹھے ہو نہیں سکتے, ایک یاد چلا جائے گا, ایک کو گرانا پڑے گا. کس کو گرائیں گے؟ دوسرے یہ جو دال سے پہلے جو ہے, یا کو یا کو گرا دیں گے, جو ویک لیٹر ہو جائے گا وہ گر جائے گا. بس یہ قانون ہے,
اس قانون کو پھر پڑھ لیں. اگر پہلے پتہ ہو پھر کوئی چیز متحرک ہو اور پھر ساکن ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, اگر تو یہ فا کلمہ کی اس کی یہ جو ما قبل والا فا کلمہ ہے, اگر تو اس کی حرکت اصلی ہے, اگر اس کی حرکت اصلی ہے تو پھر وہ چینج ہو جائے گی حرکت, ٹھیک ہے, تو وہ حرکت چینج ہو جائے گی. اور اگر وہ منتقل ہو کے آئی ہے تو تبدیل نہیں ہوگی. اب اگر تو دیکھیں یہاں پہ سکون ہوتا نا, یہاں سکون ہوتا اس جگہ, پھر تو 100% اس کی حرکت پیچھے گئی ہوتی, اس کی حرکت کو موو کیا ہوتا. اور اگر یہاں پہ فتح تھا جیسا لگا ہوا تھا, تو اب کیونکہ اس کی حرکت یہاں نہیں آئی تو پھر کیا کریں گے, یہ ایک مشکل بات آ گئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو نا پہلے یہ بی پڑھاتا ہوں پھر آپ کو اے ذرا آسانی سے سمجھ میں آئے گا. بی کو سمجھے, پہلے ساکن ہے پھر متحرک ہے پھر ساکن ہے. ٹھیک ہے, مثلا اس کی ایگزامپل ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے یک ولنا, یک ولنا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چھٹا سیگا بن رہا ہے. چھٹا سیگا ایسے ہی بنتا ہے نا, مضارع کا چھٹا سیگا ایسے ہی بنتا ہے نا. جی سر جی. یہ بن گیا یک ولنا. اب یہ جو یک ولنا ہے اس کے کیس میں کیا ہو رہا ہے, واؤ کے اوپر حرکت ہے, پیچھے بھی ساکن ہے آگے بھی ساکن ہے, آگے پیچھے دونوں ساکن ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کریں, واؤ کی حرکت پیچھے دے دیں, دی ہم نے پیچھے, کاف کے اوپر حرکت چلی گئی تو یہ بن گیا یکو. اب یہ جو واؤ ہے وہ چلا جائے گا, ہو گیا, تو آپ کیا کریں, واؤ کو گرا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ رہ گیا یکلنا. آسان ہے نا, یہ والا فارمولا تو آسان ہو گیا. اسی طریقے سے باقیوں کو بھی دیکھ لیں, یخفنا اور یشینا اور یزدنا, چاروں کے اوپر ایسے ہی آ گیا. اگر پیچھے بھی سکون تھا آگے بھی سکون تھا تو پھر ہمیں بھی سکون مل گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اے کے اندر کیا پرابلم ہے, اے میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے والے پہ سکون نہیں تھا, وہاں حرکت تھی. حرکت تھی تو پھر میں نے کیا کیا, پھر میں نے یہ کیا کہ اپنے پیچھے دیکھا, اگر تو حرکت نہیں تھی سکون تھا تو وہ فارمولا اپلائی ہو جائے گا. اب حرکت ہے اور حرکت بھی کیا فتح ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش لگائیں گے. اب آپ پیچھے والے کے اوپر لگائیں گے کوئی زبر یا زیر, یا سوری زیر یا پیش. ٹھیک ہے, زبر یہاں پہ پہلے ہے تو اس زبر کو ہم تبدیل کریں گے. کیوں تبدیل کریں گے, اگر میں یہ تبدیل نہیں کروں گا, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں تھوڑی دیر میں, اگر میں اسے تبدیل نہیں کروں گا تو میرے لیے یہ آگے چل کے پڑھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ عین کلمے کی حرکت کیا تھی, کیونکہ ہم سارا حساب کتاب اب تک جو لگاتے آ رہے ہیں وہ عین کلمے کی حرکت پہ لگاتے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے فا کلمے پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے, لام کلمے پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. عین کلمے تو مجھے بتاتا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا, جی, فاؤلا کے ویٹ پہ ہے, فائلہ کے ویٹ پہ ہے, فعلا کے ویٹ پہ ہے, یہ عین کلمہ بتاتا ہے. اب اگر عین کلمہ جو ہے اس کے اندر ہی یہ ہو گئی گڑبڑ ہو گئی, اس کا کلمے اس کی حرکت ہی گرا دی, تو پھر مجھے کیسے پتہ لگے گا, تو اب ہو گئی مشکل. ٹھیک ہے, تو اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ وہ کلمے جن کے وہ باب جن کے اوپر پیش آتی تھی, وہ کون کون سے باب تھے, دو تھے, نصر ینصرو اور کروما یکرم. یہ دو باب تھے, نصر ینصرو اور کروما یکرمو. ان دونوں باب میں کیونکہ پیش آ رہی تھی نا, تو ہم ان دونوں بابوں کے کیس میں اس پہلے والے کے اوپر پیش لگا دیں گے, باقی سب پہ زیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے, کس کیس میں, اگر واوی ہوگا, اگر واو ہوگا, اگر حرف علت واو ہوگا تو پھر ہم یہ کام کریں گے کہ کیا کریں گے, پیچھے والے کے اوپر پیش لگا دیں گے, باقی دو کے اوپر, باقی سارے بابوں کے اوپر زیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے, اور یا اس کو ایسے پڑھ لیں, اگر حرف علت کے اوپر پیش ہوگی تو پیچھے پیش کر دیں گے, اور اگر باقی کوئی چیز ہوگی زبر زیر ہوگی تو پھر اس کے پیچھے زیر کر دیں گے. یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے قانون. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بات نہیں یاد رہتے تو. اور یاوی میں ہمیشہ زیر ہی جائے گی پیچھے, اگر یا ہی ہوگا نا, یا ہوگا تو یا ہمیشہ پیچھے زیر ہی بھیجتا ہے, واؤ پیش بھیجتا ہے یا زیر بھیجتا ہے, یا ہمیشہ زیر بھیجتا ہے. یہ قانون ہے, بس اتنی سی بات ہے. اور پھر یہ کیا ہوگا, یہ بھیجنے کے بعد اپنے آپ کو گرا دے گا, جو حرکت وہاں چلی جائے گی تو اپنے آپ کو گرا دے گا. تو اب فتح تھا اگر, تو اس نے کیا کیا, اس کیس میں دیکھیں یہ کول نہ تھا تو واؤ کے اوپر زبر ہے, آگے سکون آ رہا ہے, پیچھے والے لیٹر کے اوپر زبر ہے, تو ہم نے کیا کیا, واؤ کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو پہلے تو یہ دیکھا کہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس باب کے مطابق اب یہ
یقولو، کالا یقولو باب ہے، کالا یقولو، تو یہ باب آپ کا بن رہا ہے باب نون، نصر ینصرو والا باب ہے، کالا یقولو. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کاف کے اوپر پیش دی اور واو کو ڈراپ کر دیا، تو بن گیا کلنا. یہ تو پھر باب یاد رکھنا پڑے گا، پیج سے تو کام نہیں چلے پڑے. باب تو آپ کو میں نے وہ کہا ہے آپ کو ڈکشنری میں جا کے دیکھنا پڑے گا باب کون سا ہے. ہوں. کچھ بڑے موٹے موٹے باب آپ کو یاد ہو جائیں گے، جو نہیں یاد ہوں گے اس کے لیے آپ کو ڈکشنری میں جانا پڑے گا. وہ سب کو جانا پڑتا ہے، وہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں دنیا میں ایسا اس کو سارے باب یاد ہو، پاسبل ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں نا کچھ دیر کے بعد یہ لفظ یاد ہونے شروع ہو جائیں گے. جب پڑھنا شروع کریں گے نا، ابھی کلنا سے مجھے میننگ پتہ لگنا ہے کیا. جب مجھے میننگ یاد ہو گیا تو پھر ڈزنٹ میٹر کس طرح بنا تھا. تو جو موٹے موٹے قاعدے ہیں نا وہ ہم نے تقریباً پڑھ لی ہیں. ویسے ابھی بس یہ اگلا ایک ناقص رہ گیا، ناقص کے رول پڑھیں گے تو ختم ہو جائے گی کہانی. بس یہ اس کے بعد اور کوئی نیا رول نہیں آنا. یہی رول ہے جو آگے بھی چل کے جو ہمارے نئے ابواب پڑھیں گے ان پہ بھی یہی رول اپلائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کوئی اتنے مشکل رول نہیں ہے. اور یہ تھوڑے سے اگر آئے بھی ہیں کمپلیکیشن وہ اس میں آئی ہے. پہلے دو تو بہت ہی آسان تھے، مضاف بھی بہت آسان تھا اور معموز بھی بہت آسان تھا. اور آپ نے واوی بھی دیکھا، سوری مثال بھی دیکھا. اس کے اندر کیا کیا ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ مضارع کے معروف سے واو گرائی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. تو اب یہ اجزا کے قانون ہے، بس یہ کرنے ہیں. مشکل نہیں ہے، بس کافی ہیں. کافی ہے اور میں پڑھا بھی کافی رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ تو مجھے بریک لگا دینی چاہیے، اب مزید نہیں پڑھانا چاہیے. تو باقی کل کے لیکچر میں کریں گے. لیکن اب آپ کو یہ قانون اتنے اگر یاد ہو گئے ہیں، 4 قانون، پھر ایک دفعہ دیکھ لیں چاروں قوانین کو. پہلا قانون کیا تھا، یہ ہر ماضی کے اوپر اپلائی ہوگا، ہر ماضی پہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ماضی کے اندر ہمیں پتہ ہے ہم نے جتنے بھی آج تک فعل ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ پہلے لیٹر پہ بھی زبر ہوتی ہے، لاسٹ لیٹر پہ بھی زبر ہوتی ہے، درمیان والی چینج ہوتی ہے. فارمولا کہہ رہا ہے اگر پہلے والے پہ زبر ہے، بعد والا متحرک ہے، تو تم اپنے آپ کو الف میں چینج کر دو. تو بس کر دیں چینج. یہ تو بہت ہی آسان ہے. دوسرا بھی بہت آسان ہے، یہ ہر مضارع کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. کیونکہ مضارع میں ہوتا ہی یہ ہے کہ جو عین کلمہ ہے وہ اس کے اوپر حرکت ہمیشہ ہوتی ہے اور فا کلمے کے اوپر ہمیشہ سکون ہوتا ہے. تو یہ دو تو بیسک پہ اپلائی ہو ہی رہے ہیں، تو یہ تو اپلائی ہونے ہی ہونے ہیں. آگئی بات اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کے اوپر 2 باتیں ہو سکتی ہیں. کیا ہو سکتا ہے، پیچھے والے کے اوپر یا سکون ہوگا یا پیچھے والے کے اوپر فتح ہوگی. اگر پیچھے والے کا سکون ہوگا تو اپنی حرکت اس کو دیں اور خود گر جائیں، اپنی حرکت پیچھے والے کو دیں اور گر جائیں. بہت ہی آسان. اور یہ ہے تھوڑا سا مشکل، اس میں آپ کو کچھ یاد کرنا پڑے گا. کیا یاد کرنا ہے کہ اگر پیچھے فتح ہے اور آگے سکون آ رہا ہے تو پھر کیا کرو، اگر فتح ہے تو اس فتح کو تبدیل کر دو. کس بنیاد پہ، اگر تو آپ کی حرکت یعنی حرف علت کی حرکت جو ہے وہ پیش ہے تو پیچھے پیش دے دو، اور اگر آپ کی حرکت زبر یا زیر ہے یعنی حرف علت پہ زبر یا زیر ہے تو ہمیشہ زیر دے دو. اور یہ کیس کون سا ہے، اجوف واوی کا. واوی کے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر واو ہے تو پیچھے پیش دے، اگر پیش ہے تو پیچھے بھی پیش دے دو، ورنہ پیچھے زیر دے دو. اور یائی ہے تو ہمیشہ زیر دے دو اور اپنے آپ کو ڈراپ کر دو. دیٹس اٹ. یہ ہے قانون. اگر یہ قوانین آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں تو گڈ ہو گیا. جو آپ نے ورڈ کا انالیسس کیا ہوا تھا، ان میں لائک اگر ہم ان کو جتنے بھی ہم نے یہ جو تحلیل کے جو قواعد پڑھے ہیں، کتنے ورڈ اس میں فالو کرتے ہیں؟ اس میں بہت کریں گے. ہاں بہت کریں گے، میں دکھا کر دوں گا. میں نے اس کا نہیں ویسے نکالا، لیکن یہ لفظ جن کے اندر حرف علت آتا ہے نا، اجوف پہ، مثال پہ اور اس کے اوپر، اور ایون ایسے بھی آئیں گے. ابھی ایک اور بھی ٹاپک پڑھنا ہے ہم نے اس کے بعد، لیکن وہ مشکل اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہی والے رول اپلائی ہوں گے. وہ کہ اس کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 2 لفظ یعنی واو اور یا دونوں آ جائیں، یا 2 دفعہ واو آ جائے. ٹھیک ہے نا، تو ان کے اوپر بھی رول کوئی اپلائی ہوں گے. تو وہ ہم انشاءاللہ اینڈ میں پڑھیں گے. اس کی بھی 2 فارم ہوتی ہیں، کہتے ہیں لفیف، لفیف مقرون اور لفیف مفروق. تو یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ہے، لیکن یہ کتنی دفعہ استعمال ہوتے ہیں، بہت ہیں. دیکھیں نا، یہ کالا اتنا زیادہ استعمال ہونے والا ہے. امانا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. امانا یؤمنو، جس سے مومن بنتا ہے.
نہیں I mean sir میرا مطلب ہے کتنے ورڈز ہیں ٹوٹل, مطلب وہ تو استعمال تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, لائک ٹوٹل ورڈز کتنے, یونیک ورڈز کتنے ہیں جو یوز ہو رہے ہیں اس کم از کم بھی ہوں گے نا تو سینکڑوں میں ہوں گے. اچھا پھر رہنے دیں. میں میں نے میں کروں گا انشاءاللہ, کام کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جو مشہور ترین الفاظ ہیں نا, جو 100 دفعہ 200 دفعہ استعمال ہوئے ہیں, وہ زیادہ نہیں ہے, وہ 20-25 ہیں, وہ کم از کم ہم کر لیں سارے. ہاں وہ بجائے میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ بجائے اس کے رول یاد کرنے کے ان کے رٹے مار لیتے ہیں. آخر میں ہوتا یہی ہے, یہی ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا پتہ کیا کریں, میں ویسے آپ کو ایک سمری کی بنا دوں گا, بلکہ میں آپ کو یوں کرتا ہوں, میں دکھائی دیتا ہوں. چلیں میں ویسے سوچ رہا تھا لیکچر ختم کر دوں, لیکن جذباتی ہو گیا تو میں دکھا دیتا ہوں. میں نے کیا کیا ہے, یہ ہے وہ جو میں نے پہلے بنائی تھی سلائڈیں, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے اس کو مزید آسان کیا آپ کے لیے, تو میں نے اس کے 2 ہی سلائڈیں بنا دی ہیں. ایک یہ قانون بنا دیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ایک یہ قانون بنا دیا. بس یہ 2 چیزیں یاد کر لیں تو سارا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھا دوں گا تاکہ پھر ریویژن ہو جائے اس کی. ٹھیک ہے. کرنا چاہتے ہیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں, ابھی دکھا نہیں دیتے سر اس کی ریویژن ضروری ہے, بلکہ میں صبح اس کی ریویژن خود بھی کروں. ہیں. کر لیں, میں آپ کو پھر یہ انشاءاللہ کل ہی دکھاؤں گا. تو میں نے اس کو تھوڑا سا اور آسان بنانے کی کوشش کی اپنی طرف سے, پتہ نہیں کامیاب ہوں کہ نہیں, لیکن کیا ہے کہ بس یہ 2 ہی بجائے اس کے 4 قانون یاد کریں, اب 2 کے اندر ہی سارا کام ہو جائے. تو انشاءاللہ اس کو پھر کل دیکھتے ہیں. کل کوشش کریں گے کہ یہ اور کل کوشش کریں گے کہ یہ غیر صحیح افعال ہے نا, یہ ختم ہو جائیں, اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد سے پھر شروع کرتے ہیں جو ہمارے مزید ثلاثی مزید فی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کل کس تک پہنچنے کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, چلیں اوکے جی, جزاک اللہ سر, اللہ تھینک یو ویری مچ. اوکے, اللہ حافظ.